میں اور تم بائی زینیا شرجیل. لاسٹ ایپیسوڈ. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. آج صبح ہی حیدر کے آفس جانے کے بعد معائشہ کا بی پی شوٹ کیا تھا. ناک اور کان سے بلیڈنگ دیکھ کر حسن اس کو فوراً ہی ہسپتال لے آیا. حسن کا 2 ہفتے پہلے ہی پاکستان آنا ہوا. جب حیدر ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر کے پاس اس کے لیے بری خبر یہ تھی کہ وہ اس کے اور معائشہ کے بچے کو نہیں بچا پائے، اور خود معائشہ کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا. یہ خبر حیدر کی زندگی میں بالکل ہی ویسا طوفان لے کر آئی جیسا طوفان اس سے پہلے اچانک نتالیہ کے اس کی زندگی سے چلے جانے پر آیا. اس وقت حیدر یہ خبر سن کر معائشہ کے پاس جانے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا. شام میں وہ تیار ہو کر حیدر کے آفس سے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی. تب ڈور بیل بجنے پر نتالیہ دروازہ کھولنے کے لیے بیڈ روم سے نکلی، مگر دروازے پر حیدر کے بجائے معائشہ کو دیکھ کر نتالیہ کو حیرت ہوئی. اس کی آنکھیں ایسے تھیں جیسے وہ یہاں آنے سے پہلے بے تحاشا روئی ہو. نتالیہ کے کچھ بولنے سے پہلے معائشہ خود گھر کے اندر داخل ہوئی تو نتالیہ کچھ بولے بغیر دروازہ بند کرتی معائشہ کے پیچھے آئی. کسی دوسرے کی خوشبو پر قبضہ کر کے تم خود کتنے دن تک خوش رہ پاؤ گی؟ معائشہ کے چپتے ہوئے لہجے میں کیے گئے سوال پر نتالیہ خاموش اسے دیکھنے لگی. کیا مطلب ہے تمہارے اس سوال کا؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ نتالیہ کنفیوز ہو کر معائشہ سے پوچھنے لگی. صبح ہی تو وہ ساری باتیں ختم کر کے ان دونوں کو خوش رہنے کی دعا دے کر گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے جانے کی بات کر رہی تھی. پھر اب تم واقعی اتنی بھولی ہو یا پھر میرے سامنے بھولے بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ اپنی انہی اداؤں سے حیدر کو اپنے جال میں پھنسایا ہے تم نے. میں تو آج تک اپنی کسی ادا سے اسے متاثر نہیں کر پائی، اور وہ بھی خالی کھلی حسن دیکھ کر لٹو ہونے والا مرد نہیں. بتاؤ کیا جادو کیا تم نے حیدر کے اوپر؟ معائشہ زہر خند لہجے میں نتالیہ کو دیکھ کر بولی. کیا ملے گا تمہیں مجھ سے حیدر کو چھین کر؟ کیوں دشمن بنی ہو میری خوشیوں کی؟ بگاڑا کیا ہے آخر میں نے تمہارا؟ معائشہ دانت پیستی ہوئی نتالیہ سے ایسے بولی جیسے وہ نتالیہ پر آیا غصہ مشکل سے ضبط کر پا رہی ہو. تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو معائشہ. میں تو خود چاہتی ہوں حیدر تمہیں بھی اپنا لے، میں اور تم ایک ساتھ رہیں حیدر کے. نتالیہ معائشہ کی غلط فہمی دور کرتی ہوئی اس سے بولی. معائشہ ایک دم غصے میں پھنکاری. میں حیدر کے ساتھ کسی دوسری عورت کا وجود شیئر نہیں کر سکتی، اور تمہارے ہوتے ہوئے حیدر مجھے اہمیت کبھی نہیں دے گا. ارے اگر حسن نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تھا تو تم نے مجھ سے بدلہ کیوں لیا؟ اس میں میرا کیا قصور؟ تم نے جو کچھ تمہارے ساتھ حسن نے کیا وہی سب میرے ساتھ تم کر رہی ہو. نتالیہ تم نے حسن کی بے وفائی برداشت کر لی، مگر میں حیدر سے جدائی برداشت کر کے زندہ نہیں رہوں گی. یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھ رہی ہو، یہ میں تمہارے سامنے جوڑتی ہوں. تم جو کہو گی جیسا کہو گی وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر حیدر کی زندگی سے کہیں دور چلی جاؤ. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہیں چلے جاؤ حیدر کی زندگی سے. میں حیدر کے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ کبھی بھی تمہارے ہوتے مجھے نہیں اپنائے گا. تم کم عمر ہو، مجھ سے زیادہ خوبصورت، تمہیں کوئی بھی اپنا لے گا، مگر میں نے حیدر سے محبت کی ہے، اور بے تحاشا محبت. میں اس کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی. پلیز مجھے حیدر دے دو. معائشہ جو تھوڑی دیر پہلے اس پر غصہ کر رہی تھی اب نتالیہ کے آگے ہاتھ جوڑتی رونے لگی. میں خود بھی اب حیدر کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی، مگر ان کی زندگی سے صرف اس لیے جا رہی ہوں تاکہ تمہیں تمہاری خوشیاں اور محبت دونوں مل جائے. حیدر کا خیال رکھنا. معائشہ کے اپنے سامنے جڑے ہاتھ دے کر نہ جانے کیسے نتالیہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے. وہ اس کے ہاتھ کھول کر نیچے گراتی ہوئی حیدر کی وارڈروب سے اپنی پراپرٹی کے تمام پیپرز لے کر حیدر کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی. اپنی خوشیوں کے بدلے وہ معائشہ کی آہیں اور بددعائیں سمیٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی. یوشی واپس آؤ ماما کے پاس. اوہ میرے خدا، ایک تو اس بونے نے جب سے چلنا سٹارٹ کیا ہے میں ذرا سی دیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتی. نتالیہ آواز دیتی ہوئی گھر سے باہر لان میں اپنے بیٹے کے پیچھے بھاگی. مم پھول. یوشی ٹوٹے ہوئے لفظوں کا سہارا لے کر لان میں لگے پھول توڑتا ہوا نتالیہ کو معصومیت سے بولتا پھول دکھانے لگا. مم کے بچے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں نہلایا، سارے کپڑے برباد کر ڈالے تم نے. نتالیہ جھنجھلاتی ہوئی اپنے دوپٹے سے یوشی کے ہاتھ جھاڑ کر اسے گود میں اٹھا چکی تھی. لائیے نتالیہ بی بی، یوشی بابا کے کپڑے میں تبدیل کروا دیتی ہوں. آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، آپ ان کی بات سنیں. لون میں آتی رجو یوشی کو اپنی گود میں لیتی نتالیہ سے بولی. چاچا جان جاگ گئے؟ ٹھیک ہے میں
ان کو دیکھ لیتی ہوں، تم یوشی کے کپڑے چینج کرو اور کچن میں جا کر کھچڑی بھی دیکھ لو۔ نتالیہ رجو کو ہدایت دیتی کمال کے کمرے کی جانب جانے لگی۔ بیٹا، میری کل والی بات کو لے کر ناراض مت ہونا مجھ سے، میں نے صرف تمہارا بھلا چاہا جبھی تم سے بول رہا ہوں۔ نتالیہ کمال کے کمرے میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی تو کمال اپنے بھتیجی کی خاموشی محسوس کرتا اس سے بولا، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ جو چاہ رہے ہیں اس میں بھلا ہو جائے گا میرا؟ میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے کو ٹینشن یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی چچا جان، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نتالیہ ایک بار پھر کمال کو سمجھاتی بولی، 2 ماہ پہلے کمال کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد کمال خود بیمار رہنے لگا۔ وہ چاہتا تھا نتالیہ دوبارہ حیدر کے پاس چلی جائے، یہی بات وہ نتالیہ سے کر چکا تھا، جسے سن کر نتالیہ اس سے اچھا خاصا ناراض ہوئی۔ تمہاری ذات صرف حیدر کی بیوی کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، کبھی تم نے حیدر کے بارے میں سوچا؟ 2 سال پہلے وہ تمہیں اپنے گھر میں موجود نہ پا کر کتنا پریشان ہوا ہوگا۔ مجھ سے خود بہت بڑی حماقت ہوئی جو تمہاری بات مان بیٹھا۔ آج سے 2 سال پہلے جب حیرت تمہیں ڈھونڈتا میرے پاس آیا تھا، مجھے تب ہی اسے سچائی بتا کر تمہیں اس کے ساتھ روانہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں حیدر کو مزید اندھیرے میں نہیں رکھوں گا۔ کمال بولتے بولتے کھانسنے لگا تو نتالیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمال کے لیے جگ میں پانی نکالنے لگی، جسے پی کر کمال کی کھانسی سنبھلی تو نتالیہ آہستہ سے بولی، 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، حیدر معائشہ کے ساتھ اب مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اب کیا ضرورت ہے ان کی زندگی میں ٹینشن لانے کی؟ نتالیہ دل پر پتھر رکھ کے کمال کو سمجھاتی ہوئی بولی، پاگل لڑکی، میں اب یہ سوچنے لگا ہوں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا اور یوشی کا کیا ہوگا؟ ابھی صرف 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، پوری زندگی پڑی ہے، کیسے گزارو گی اتنی بڑی زندگی ایک بیٹے کے ساتھ اکیلی، اس کی پرورش کر کے؟ اور یوشی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں خیال نہیں آتا اسے اپنے باپ سے دور رکھ کر تم اپنے بیٹے کو سزا دے رہی ہو؟ کمال تھوڑا سخت لہجے میں بولا تو نتالیہ وہاں بیٹھی خاموشی سے اپنی پلکیں جھپکاتی آنسو باہر آنے سے روکتی رہی۔ یہ 2 سال کا عرصہ حیدر سے دور رہ کر اس نے خود کون سا خوش ہو کر گزارا تھا؟ حیدر کا گھر چھوڑ کر یہاں اپنے چاچا کے پاس آنے کے بعد اسے لگا کہ شاید یہ اس کا جذباتی فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، مگر معائشہ کا خیال آتے ہی اس نے حیدر کے بارے میں سوچنا ترک کر دیا، کیونکہ حیدر کا خیال رکھنے والی، اسے پیار دینے والی معائشہ اب حیدر کے پاس تھی۔ مگر جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے تب اسے شدت سے حیدر کی کمی محسوس ہوئی۔ یوشی کو پہلی بار گود میں لے کر اس کا دل چاہا کہ وہ حیدر سے خود رابطہ کرے، مگر معائشہ کا خیال کر کے اس نے دل کو سمجھا لیا۔ ان آنسوؤں کو روک لو نتالیہ، میرے سامنے آنسو بہانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں اب تمہارے آنسو کو دیکھ کر اپنا فیصلہ بدلنے والا نہیں۔ 2 سال پہلے غلط کیا میں نے جو تمہارے آنسو دیکھ کر حیدر کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا، اب میرے اوپر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے باپ کے سامنے مجھے معافی مانگنے کے قابل چھوڑ دو۔ ویسے بھی اپنے بڑے بھائی کا اس زندگی میں نے بہت دل دکھایا، اب اس کی اولاد کو بے وقوفی کرتا دیکھ میں مزید اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اگر تم واقعی مجھے باپ کی طرح مانتی ہو تو میرے فیصلے کی عزت کر لو نتالیہ۔ کمال نتالیہ کا روحانسی چہرہ دیکھ کر بولا۔ رجو نے دروازے پر دستک دی۔ نتالیہ بی بی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے جی؟ رجو کی بات سن کر نتالیہ آنسو ضبط کرتی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ کیا نام بتا رہا ہے؟ کمال کو حیرت ہوئی جبھی وہ رجو سے پوچھنے لگا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں حیدر کے علاوہ نتالیہ کا کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ جی، وہ اپنا نام حسن بتا رہے ہیں۔ رجو کے بولنے پر کمال اور نتالیہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حسن؟ نتالیہ زیر لب بڑبڑاتی صوفے سے اٹھی۔ میں اس وقت بہت خود غرض ہو گئی تھی تمہاری محبت میں نے نتالیہ کے بارے میں بتایا تھا۔ جب تم نے مجھے نتالیہ کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنی رحم دل ہے، میں نے نتالیہ کو ایسی باتیں کر کے مجبور کیا کہ وہ تمہاری زندگی سے بغیر بتائے چلی جائے اور تم سے کبھی رابطہ نہ رکھے۔ مجھے لگا کہ نتالیہ کے اس طرح سے چلے جانے سے تم اس کو چند دن یاد رکھ کر بھول جاؤ گے، مگر یہ میری بھول تھی۔ مجھے اپنانے کے بعد بھی تمہیں ہر وقت نتالیہ کی یاد میں کھویا دیکھ کر اور اس قدر خاموش دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس بہت پہلے ہی ہو گیا، مگر حقیقت بتا کر میں تمہاری نظروں میں اپنا مقام گرا نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ سچ بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اتنا بڑا بوجھ لے کر میں دنیا سے نہیں جا سکتی۔ حیدر، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ معائشہ کو دنیا سے گیا آج پورے 10 دن ہو گئے تھے۔
اپنی موت سے پہلے جو انکشاف حیدر کے سامنے اس نے کیا، حیدر ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھا۔ معائشہ نے صرف اپنی محبت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کس قدر غلط کیا، اور نتالیہ نے تو اس طرح اس کی زندگی سے جا کر یہ ثابت کیا کہ وہ اسے نہ تو محبت کرتی تھی، نہ ہی محبت کے قابل سمجھتی تھی، اور وہ خود کتنا بے وقوف انسان تھا کہ 2 سال تک اس لڑکی کو سوچتا رہا جس کی نظر میں اس کے جذبات کی اہمیت نہ تھی۔ معائشہ کی موت کے وقت معائشہ کو تکلیف میں دیکھ کر حیدر کو تو معافی مانگنے پر اس کو معاف کر چکا تھا، مگر نتالیہ کو کبھی بخشنے والا نہیں تھا۔ تم یہاں اکیلے بیٹھے کیا سوچ رہے ہو؟ حسن کمرے کی لائٹ آن کرتا حیدر کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھتا اس سے پوچھنے لگا۔ یہی سوچ رہا ہوں کہ دنیا کا پہلا الو کا پٹھا شوہر ہوگا میں، جو اپنی ایک نہیں 2 بیویوں کے ہاتھوں بے وقوف بنا۔ حیدر حسن کو تلخی سے جواب دیتا بولا تو حسن اس کی بات پر ایک پل کو خاموش ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ نتالیہ کو ڈیفینڈ کرتا بولا، چاچو بے وقوف آپ کیسے ہو گئے؟ بے وقوفی تو نتالیہ سے سرزد ہوئی، مگر اس کی بے وقوفی سے کسی کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا۔ حیدر اس کی بات پر اس کو سختی سے گھورنے لگا۔ میرا مطلب ہے نقصان آپ کا بھی ہوا ہے۔ اب شروع میں اس بے وقوف کے لیے کتنا پریشان رہے، کتنا تلاش کیا آپ نے اس کو، میرے اور بابا کے فورس کرنے اور معائشہ چچی کی ضد پر شادی بھی کی، مگر تقدیر کے آگے ہر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ شاید آپ کا اور چچی کا ساتھ بہت کم تھا چاچو، ویسے آپ کو ایک مرتبہ نتالیہ کو موقع دینا چاہیے کہ وہ یہاں آ کر۔ حسن بولنے ہی والا تھا، مگر اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے حیدر بول اٹھا، تو تم اس کے وکیل بن کر یہاں اس کی وکالت کرنے آئے ہو؟ میری ایک بار غور سے سن لو حسن، نتالیہ دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ جس لڑکی کی نظر میں میری ذات اہمیت نہیں رکھتی، تو مجھے بھی اس لڑکی کی رتی برابر پرواہ نہیں، نہ میرے دل میں اس کے لیے جگہ ہے، نہ ہی زندگی میں اور نہ ہی گھر میں۔ بہت جلد ڈائیورس دے کر میں اس کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ حیدر غصے بھرے لہجے میں اپنا فیصلہ سناتا کمرے سے جانے لگا۔ چاچو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک بیوی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسری بیوی کو ڈائیورس دے کر تیسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر نتالیہ کو ڈائیورس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کر دیں اس بیچاری کو، وہ خود بہت پچھتاتی ہے اپنے عمل پر۔ اس کے آنکھوں میں نے ابھی بھی آپ کی محبت دیکھی ہے۔ بے فکر رہیں، اس نے جذباتی ہو کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ حسن کی بات پر حیدر کمرے سے باہر جاتا رکا اور پلٹ کر حسن کو دیکھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تمہاری جذباتی بلیک میلنگ سے یا کسی دوسرے کے کہنے پر میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، بتا دینا اس کو بھی۔ حیدر ایک لفظ حسن کو واضح کرتے بولا، کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیے گا۔ آپ کا اور نتالیہ کا رشتہ ختم ہونے سے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس معصوم کا تو اس قصے میں قصور نہیں۔ حسن کی بات پر حیدر کو زوردار قسم کا جھٹکا لگا۔ میرا بیٹا؟ حیدر بے یقینی سے حسن کو دیکھتے بولا، جی جوشی آپ کا بیٹا۔ چاچو پلیز یار، غصے اور جذبات میں آ کر بھی ایسا فیصلہ مت کریے گا جس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے۔ ایک بار نادانی اگر نتالیہ کر چکی ہے تو آپ اس سے تعلق ختم کر کے دوسری نادانی کر رہے ہیں۔ حسن حیدر کو دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیدر حسن کی بات سن کر ابھی بھی شوق تھا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اتنی بڑی بات سے نتالیہ نے اس کو بے خبر رکھا۔ اس انکشاف کے بعد نتالیہ کے لیے حیدر کا غصہ اور ناراضگی مزید بڑھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت غلط کر چکی تھی۔ حسن کی بات پر وہ بنا کچھ بولے ضبط سے جبڑے بھیجے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حسن نے گہرا سانس لیا اور پاکٹ سے موبائل نکالے جینی کی کال ریسیو کرنے لگا۔ لازمی وہ اس سے پہلا سوال واپس آنے کا پوچھتی، لیکن جب تک حیدر اور نتالیہ کا معاملہ سیٹ نہیں ہو جاتا اسے یہیں رہنا تھا۔ آج موسم کافی ابر آلود لگ رہا ہے، لگتا ہے شام تک بارش ہو جائے گی۔ شکر ہے چچا جان کل ہی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ورنہ آج کتنا مسئلہ ہوتا۔ نتالیہ لون میں کرسی پر بیٹھی رجو سے بولی۔ ہائے نتالیہ بی بی، کیا بتاؤں، جب سے خورشید شہر گیا ہے مجھے تو ہر موسم ایک جیسا اداس لگتا ہے۔ دونوں بچے بھی بہت یاد کر رہے ہیں اپنے باپ کو۔ رجو کو اس سے کہتے سنا جو اپنے شوہر کو یاد کرتی ٹھنڈی آہ بھر رہی تھی۔ اب بڑی قدر ہو رہی ہے تمہیں خورشید کی، جب وہ یہاں تھا تو اس بیچارے سے ہر وقت لڑتی رہتی تھی۔ نتالیہ رجو کو دیکھ کر اسے یاد دلاتے بولی، میری کیا غلطی تھی نتالیہ بی بی،
اس کی ماں کس قدر تنگ کیے رکھتی تھی مجھے۔ بس جی، اب جان لیا ہے میں نے کہ کسی کے دور جانے کے بعد ہی تو اس کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آئے گا تو معافی مانگ لوں گی اور بول دوں گی اپنی ماں کو بھی واپس لے آئے، برداشت کر لوں گی اس کی ماں کی کڑوی کسیلی باتیں۔ رجو اداس ہوتی نتالیہ سے بولی تو نتالیہ بھی اداس ہونے لگی اپنے اور حیدر کے بارے میں سوچ کر۔ رجو کب کی وہاں سے جا چکی تھی۔ نتالیہ اپنی سوچوں سے نکلی تو چائے کے کپ کو دیکھنے لگی جو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ پھر اچانک اس کا دھیان یوشی کی طرف چلا گیا جو مین گیٹ کھلا دیکھ کر گھر سے باہر جانے کی کوشش میں لگا تھا۔ نتالیہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ یوشی، کہاں جا رہے ہو؟ جلدی سے موم کے پاس آؤ۔ نتالیہ یوشی سے بولتی ہوئی اس کی جانب تیزی سے جانے لگی مگر گیٹ کے اندر گاڑی کو آتا دیکھ کر نتالیہ بے ساختہ تیز آواز میں یوشی کا نام پکارنے لگی۔ وہیں حیدر نے فوراً گاڑی کے سامنے آتے بچے کو دیکھ کر گاڑی کو بریک لگایا۔ اپنے سے 10 قدم کی دوری پر حیدر کو گاڑی سے باہر نکل کر یوشی کی جانب بڑھتا دیکھ کر نتالیہ کے قدم وہیں رک گئے۔ بابا، حیدر نے اپنے بیٹے کو کہتے سنا۔ کیا اس کا بیٹا اس کو پہچانتا تھا؟ حیدر نے جھک کر اپنے گھٹنوں کے پاس کھڑے یوشی کو گود میں اٹھا لیا۔ اپنی اولاد کو سینے سے لگاتے ہوئے اس پر عجیب اطمینان اور خوشگوار سی کیفیت طاری تھی۔ وہ یوشی کے گالوں کو باری باری چومتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا اور یہ منظر دور کھڑی نتالیہ بھی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ اپنی ناراضگی ختم کر کے نتالیہ اندر ہی اندر سرشار ہو رہی تھی حیدر کی طرف بڑھنے لگی۔ یوشی سے حیدر کا دھیان اپنی طرف قدم بڑھاتے نتالیہ پر گیا تو حیرت کے چہرے سے نرمی کے تاثرات ایک دم تبدیل ہو کر سخت ہو گئے جسے دیکھ کر نتالیہ کے قدم رک گئے۔ میں یہاں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ کمرے میں اس وقت کمال کے علاوہ نتالیہ بھی موجود تھی۔ تب حیدر نے دونوں کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ صرف اپنے بیٹے کو لینے آئے ہو اور بیٹے کی ماں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ کمال حیدر کو دیکھتا ہوا کمزور لہجے میں بولا۔ میرے بیٹے کی ماں کو اس کے باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں اور جو مجھے پسند نہیں کرتا تو میں بھی اس کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ آپ اسے ساری عمر کے لیے شوق سے اپنے پاس رکھیں۔ حیدر نے کاٹدار نگاہوں سے نتالیہ کو دیکھتے ہوئے کمال سے کہا۔ ساری عمر تو میں بھی تمہاری بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ وقت ہی کتنا بچا ہے میرے پاس، اور جو کچھ 2 سال پہلے ہوا اس میں نتالیہ کی غلطی کم میری زیادہ تھی۔ مجھے تمہیں ساری حقیقت بتا کر اسے اسی وقت۔ کمال نے نتالیہ کی طرف سے حیدر کو وضاحت دینی چاہی تو حیدر نے ہاتھ اٹھا کر کمال کو روک دیا۔ میں یہاں پچھلی گزری باتیں سننے نہیں آیا۔ جو 2 سال پہلے ہوا اب گزر چکا ہے۔ مجھے گزری باتوں سے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی اس لڑکی سے جو میرے سامنے بیٹھی ہے۔ مطلب ہے تو صرف اپنی اولاد سے۔ حیدر 2 ٹوک انداز میں کمال سے بولا تو اب کی بار نتالیہ خاموش نہ رہی۔ آپ کی اولاد صرف آپ کی نہیں، وہ میرا بھی بیٹا ہے، پیدا کیا ہے اسے میں نے۔ آپ کو بے شک مجھ سے کوئی سروکار نہ ہو مگر اپنے بیٹے سے مجھے سروکار ہے۔ میں اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتے بغیر جھجکے بولی۔ وہ صرف یوشی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا، بھلا وہ اپنے بیٹے کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ میں تم سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتا اور نہ تمہیں مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ یوشی کو باہر گاڑی میں بھجوا دیں، میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں۔ حیدر نتالیہ کو سخت لہجے میں بولتا آخری جملہ کمال سے بول کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز حیدر، آپ میرے ساتھ اس طرح زیادتی نہیں کر سکتے۔ میں یوشی کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں اس کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ نتالیہ کو اس وقت حیدر کی باتوں سے خوف آ رہا تھا۔ زیادتی کرنے کا ٹھیکہ کیا تم نے لیا ہوا ہے؟ دیکھتا ہوں کون رکھتا ہے مجھے یہاں سے یوشی کو لے جانے سے۔ حیدر مزید نتالیہ سے کچھ بولتا یوشی کے رونے کی آواز سن کر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ تبھی رجو روتے ہوئے یوشی کو گود میں لیے کمرے میں آئی۔ یوشی بابا نیند سے جاگ گئے تھے، کمرے میں آپ کو نہ پا کر رونے لگے۔ رجو کی بات سن کر نتالیہ نے جلدی سے رجو کی گود میں سے یوشی کو لیا۔ مم بھری نیند بھری آنکھوں سے وہ نتالیہ کو دیکھتے بولا۔ مم کی جان۔ نتالیہ یوشی کو پیار کرتی اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھ کر یوشی کی کمر پر ہلکے سے تھپکی دینے لگی۔ اگر تم صرف یوشی کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو تم اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی زیادتی کرو گے، ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں سے دور کر کے۔ مانتا ہوں غلطی 2 سال پہلے میری بھتیجی سے ہوئی مگر وہ کم عقل تھی، نادان تھی، لیکن تم تو سمجھدار اور باشعور ہو، اس لیے جو بھی فیصلہ لینا سوچ سمجھ کے۔
کمال حیدر کو دیکھتا نرم لہجے میں بولا تو حیدر کے چہرے کے تاثرات سرد ہو گئے۔ میں یہاں سے اپنے بیٹے کو ہر قیمت پر لے کر جاؤں گا۔ اگر یہ یوشی کے بغیر نہیں رہ سکتی تو مجھے بھی اپنے بیٹے کے لیے ایک عدد آیا کا ارینج تو کرنا ہوگا جو یوشی کی میرے پیچھے دیکھ بھال کرے۔ بے شک یہ میرے بیٹے کی ماں ہے، مگر یہ میرے ساتھ میرے گھر جائے گی تو صرف یوشی کی ماں کی حیثیت سے۔ میری نظر میں اس کی حیثیت ایک آیا سے کم نہ ہوگی۔ حیدر نتالیہ کو دیکھتا ہوا کمال سے بولنے لگا۔ نتالیہ خاموشی سے بنا کچھ بولے سوئے ہوئے یوشی کو اٹھائے حیدر کو دیکھنے لگی۔ نتالیہ جاؤ اپنا اور یوشی کا سامان پیک کرو۔ کمال کی آواز کمرے میں گونجی تو نتالیہ یوشی کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ وہ دونوں ہی گاڑی میں خاموش بیٹھے سفر کر رہے تھے۔ نتالیہ کو 2 سال پہلے کا منظر یاد آیا جب حیدر اس کو رخصت کر کے اپنے ساتھ شہر لے جا رہا تھا۔ وہ بھی کچھ اسی طرح کا سفر تھا۔ تب بھی وہ غصے اور خاموش ڈرائیونگ کر رہا تھا جیسے وہ آج بالکل خاموش تھا، مگر وہ رات آج کی رات سے مختلف تھی۔ تب وہ دونوں رشتے میں بندھے ہونے کے باوجود اجنبی تھے اور اب 2 سال بعد ان دونوں کے ملاپ سے ایک ننا وجود دنیا میں آ چکا تھا، مگر وہ دونوں ابھی بھی اجنبی تھے۔ جب حیدر نتالیہ اور یوشی کو اپنے ساتھ لے کر نکلنے والا تھا تب موسم کے آثار دیکھتے ہوئے کمال نے اس کو رات میں روکنا چاہا، مگر کمال کے لاکھ سمجھانے پر وہ نہیں مانا۔ تیز بارش جیسے ہی تھمی حیدر نے شہر کے لیے روانگی کا ارادہ کیا، لیکن اب موسم اپنے تیور دوبارہ بدل رہا تھا۔ چاچا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اس موسم میں نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ اب اگر بارش شروع ہو گئی تو کیا ہوگا؟ طویل خاموشی کو توڑتی نتالیہ بادلوں کی گڑگڑانے کی آواز پر بے ساختہ بولی۔ مرنے سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو کیوں آ گئی؟ رہتی اپنے چاچا جان کی حویلی میں۔ حیدر ڈرائیونگ کرتا نتالیہ کی طرف بنا دیکھے طنزیہ لہجے میں بولا۔ موٹی موٹی بوندیں گاڑی کے فرنٹ مرر پر گرنا شروع ہو گئیں۔ راستے میں بڑے بڑے کھڈے اور اوپر سے تیز بارش، ایسے میں ڈرائیونگ کرنا خطرے کا سبب بنتا، اس لیے وہ ایک سائڈ پر گاڑی روک چکا تھا۔ اچانک زور سے بادل گرجنے پر نہ صرف نتالیہ چیختی ہوئی اچھل پڑی بلکہ نتالیہ کے چیخنے سے اس کی گود میں سویا یوشی بھی ڈر کے مارے نیند سے جاگ کر رونے لگا۔ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اب تم اس کی نیند خراب کرو گی؟ یہاں دو مجھے میرے بیٹے کو۔ حیدر ناگواری سے نتالیہ کو دیکھتے ہوئے اس کی گود سے یوشی کو لیتا ہوا اسے ڈانٹنے لگا۔ جب حیدر کو محسوس ہوا کہ یوشی اب گہری نیند میں چلا گیا ہے تب وہ اپنی سیٹ پیچھے کرتا یوشی کو پچھلی سیٹ پر لٹانے لگا۔ تب نتالیہ کو خیال آیا کہ پچھلی سیٹ پر رکھے اپنے ہینڈ بیگ سے چادر نکال کر یوشی پر ڈال دے۔ حیدر کے سیدھے ہو کر بیٹھنے سے پہلے ہی نتالیہ بیگ اٹھانے کے لیے پچھلی سیٹ کی طرف جھکی تو اچانک اس کے ہونٹ حیدر کے گال سے ٹکرائے، جس سے ان دونوں کا دل ایک ساتھ تیزی سے دھڑکا۔ وہیں بادل بھی دوبارہ زوردار آواز میں گرجا۔ بادل کے گرجنے سے یوشی نیند میں نہ ڈرے، بے ساختہ ہی حیدر اور نتالیہ دونوں نے یوشی کے سینے پر اپنا اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس وقت ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، جبکہ یوشی کے سینے پر رکھے حیدر کے ہاتھ کے نیچے کانپتا ہوا نتالیہ کا ہاتھ۔ اپنے ہاتھ پر حیدر کا ہاتھ کا لمس محسوس کر کے نتالیہ کی طبیعت میں عجیب سی بے چینی چھانے لگی۔ حیدر کے تنے ہوئے نقوش اس وقت ڈھیلے پڑ چکے تھے جب نتالیہ کے ہونٹ اس کے گال سے ٹکرائے۔ اس وقت حیدر کی نظریں نتالیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جس چہرے کو پچھلے 2 سالوں میں اس نے بے تحاشا یاد کیا۔ چہرے پر گڑی ہوئی نظریں نتالیہ کے ہونٹوں پر آ ٹھہری تو نتالیہ بھی سانس روکے حیدر کے ہونٹوں کو دیکھنے لگی۔ نتالیہ کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اپنے ہونٹوں سے حیدر کے ہونٹوں پر محبت بھری مہر لگا کر حیدر کی ناراضگی اور غصے کو ختم کر دے، لیکن وہ ایسا سوچ سکتی تھی، اتنی ہمت کا مظاہرہ کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ تبھی حیدر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا، کیوں دور چلی گئی تھی مجھ سے؟ جانتی ہو میں کتنا تڑپا ہوں تمہارے بغیر؟ اب کبھی ایسا نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ نتالیہ گہری سانس لیتی حیدر کو دیکھتے بولی، جس کے بعد حیدر نے اس کو کس کر خود میں بھینچا۔ کہاں ہے تمہارا دماغ؟ کب سے بکے جا رہا ہوں، سیدھی ہو کر بیٹھو۔ کیا اپنے کان اپنے چچا کی حویلی میں چھوڑ کر آئی ہو؟ حیدر کے ڈانٹنے پر نتالیہ جیسے ایک دم ہوش میں آئی، وہ ہونک بنی حیدر کو دیکھنے لگی۔ نتالیہ کا ہاتھ ابھی تک یوشی کے سینے پر تھا۔ حیدر کب کا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا چکا تھا۔ نتالیہ کے ہونٹوں پر اپنی نظروں کا
زاویہ جانے کے بعد وہ خود کو سنبھال چکا تھا، مگر نتالیہ نہ جانے اپنی سوچوں میں کہاں سے کہاں نکل چکی تھی۔ حیدر کے ڈانٹنے پر وہ شرمندہ سی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تو حیدر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مجھے معائشہ کے بارے میں معلوم ہوا، بہت افسوس ہوا مجھے اس کی ڈیتھ کا سن کر۔ اپنے دماغی فطور کو جھٹک کر نتالیہ آہستہ آواز میں ڈرائیونگ کرتے حیدر کو دیکھ کر بولی، مجھے بھی اپنی دوسری بیوی کے دنیا سے جانے کا افسوس ہے۔ پہلی بیوی کے موت کا سوگ تو میں 2 سال پہلے ہی منا چکا۔ حیدر کے غصے بھرے لہجے پر نتالیہ تڑپ اٹھی۔ حیدر، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس سے شدید خفا تھا۔ نتالیہ حیدر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی بولی جو اسٹیئرنگ وہیل پر موجود تھا۔ حیدر نے اپنے ہاتھ پر نتالیہ کا ہاتھ دیکھ کر بے دردی سے اسے جھٹکا۔ اپنی حد میں رہو، تمہاری حیثیت جو میرے گھر میں ہوگی وہ میں تمہیں تمہارے چچا کے سامنے بتا کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میرے نزدیک تم یوشی کی آیا سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ آئندہ مجھے مخاطب کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ حیدر نے پل بھر نہیں لگایا اس کی طبیعت صاف کرنے میں۔ وہ غصے بھری نظر نتالیہ پر ڈال کر ڈرائیونگ کرنے لگا تو نتالیہ اپنے آنسو ضبط کرتی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ صبح کی سفیدی نکلنے کو تھی تو سفر تمام ہوا۔ گاڑی کے رکتے ہی حیدر یوشی کو گود میں اٹھائے اجنبیت برتتے ہوئے گھر میں چلا گیا۔ اپنے گھر میں ویلکم چچی جی، حسن شوق لہجے میں نتالیہ کو چھیڑتا بولا، جس پر نتالیہ ہلکا سا مسکرائی۔ تمہیں میں نے گاڑی سے سامان نکالنے کا کہا تھا اور تم یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ حیدر نے سخت لہجے میں حسن کو مخاطب کیا تو وہ منہ لٹکاتا گاڑی سے سامان نکالنے لگا، جبکہ حیدر کے چہرے کے ناگوار تاثرات دیکھ کر نتالیہ کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ وہ یوشی کو گود میں اٹھائے بیڈ روم کی طرف جا چکا تھا۔ نتالیہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ میرے کمرے میں کس لیے آئی ہو؟ نتالیہ کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر حیدر بولا تو اس جملے پر دونوں ہی 2 سال پیچھے چلے گئے جب نتالیہ دلہن بنی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ تو پھر آپ ہی بتائیں اور کہاں جاؤں؟ نتالیہ بے بسی آنکھوں میں سموئے حیدر سے وہی سوال پوچھنے لگی جو اس نے شادی کی رات پوچھا تھا۔ میرے سامنے ڈرامے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ میں تم پر پہلے ہی یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ اس گھر میں تم صرف یوشی کی وجہ سے ہو، اس لیے آئندہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے پرمیشن لے کر آنا۔ حیدر غصہ ضبط کرتا آہستہ آواز میں بولا کیونکہ یوشی بیڈ پر سو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کی نیند خراب ہو۔ ابھی تک کھڑی مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، ریسٹ کرنا ہے مجھے۔ وہ نتالیہ کا چہرہ دیکھ کر اس پر ترس کھائے بنا بیزار لہجے میں بولا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ طویل ڈرائیونگ کر کے تھک گیا تھا اور اب تھوڑا آرام کرنا چاہتا تھا۔ یوشی اگر جاگ گیا اور اسے میں کمرے میں نہیں دکھی تو وہ رونے لگے گا۔ نتالیہ بیڈ پر سوئے اپنے بیٹے کو دیکھتے بولی، آج کے بعد یوشی جاگنے کے بعد اپنے باپ کی شکل دیکھے گا۔ جب مجھے لگے گا تمہاری ضرورت ہے تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ حیدر نے بولنے کے بعد نتالیہ کے جانے کا اعتراض نہیں کیا اور بنا لحاظ کیے اس کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ یہاں کھڑی بند دروازے کو کیا دیکھ رہی ہو بھائی؟ اندر بیڈ روم میں جاؤ۔ اپنے ہینڈ کیری لے کر لاؤنج میں داخل ہوتا حسن نتالیہ سے بولا تو وہ ڈبائی آنکھوں سے حسن کو دیکھنے لگی۔ یار، تھوڑے دن گزر گئے تو چاچو کا غصہ کم ہو جائے گا۔ جانتی نہیں ہو کیا تم چاچو کی نیچر کو؟ حسن نتالیہ کو دیکھ کر سمجھاتا بولا۔ انہوں نے یوشی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ نتالیہ نم لہجے میں بولی، تو اس میں کون سا غضب ہو گیا جو اتنی روتی ہوئی شکل بنا رہی ہو؟ یوشی ان کا بھی بیٹا ہے، سونے دو انہیں اپنے بیٹے کے پاس۔ ایسا کرو تم بھی تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو۔ گیسٹ روم تو صاف نہیں ہے، میرے کمرے میں چلی جاؤ، میں جم جا رہا ہوں۔ حسن نتالیہ سے بولتا وہاں سے چلا گیا جبکہ نتالیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دوسرے بیڈ روم میں چلی آئی جہاں پہلے وہ خود رہتی تھی۔ اب یہاں حسن کا سامان موجود تھا۔ وہ مکمل نیند میں ڈوبی ہوئی تھی جب حیدر اس کو سیدھا کر کر اس پر جھکا اپنی گردن پر ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے نتالیہ نے نیند سے چور آنکھیں کھولی تو حیدر کو مکمل طور پر خود پر جھکا پایا۔ وہ اس کو اپنے لمس سے روشناس کرواتا ہوا نتالیہ کی دونوں کلائیاں پکڑ چکا تھا۔ حیدر، کیا کر رہے ہیں؟ حسن آ جائے گا۔ نتالیہ اس کی جرأت پر گھبراتی ہوئی بولی۔ نتالیہ کی بات سن کر حیدر اس سے بولا، کیوں چلی آئی تھی اس کمرے میں؟ میں چلی آئی تھی یا آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا تھا؟ یار، ڈرائیونگ کر کے بہت زیادہ تھکن ہو گئی تھی اس لیے میں غصے میں تھا اس وقت، لیکن اب تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔
جلدی سے آ جاؤ، میں اور یوشی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حیدر اتنی محبت سے اسے بلا رہا تھا، یہ خواب تھا کہ حقیقت۔ نتالیہ حیرت سے حیدر کو دیکھنے لگی، جو مسکراتا ہوا اس کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ تبھی اچانک کسی نے اس کا کاندھا زور سے ہلایا۔ نتالیہ بڑبڑاتی ہوئی ایک دم سے اٹھی اور سامنے کھڑے حیدر کو دیکھنے لگی، جو نہ جانے کیوں غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 5 گھنٹے کی طویل ڈرائیونگ کس نے کی تھی رات بھر؟ حیدر چہرے کے بگڑے زاویے کے ساتھ اس کے پاس کھڑا تھا، جو نیند سے بوجھل آنکھیں لیے حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ ہی نے تو کی تھی۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتے ہوئے کنفیوز ہو کر بولی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے تو اسے پیار کر رہا تھا، پھر اچانک سے اس کے موڈ کو کیا ہو گیا؟ تو تم اتنی بے خبر کیسے سو سکتی ہو؟ تمہیں کب سے آوازیں دے رہا ہوں کہ اٹھو اور کمرے میں چلو۔ یوشی رو رہا ہے، اسے اپنی موم چاہیے، مگر تم ہو کہ نیند میں مسکرائے جا رہی ہو۔ حیدر مزید بگڑتا ہوا نتالیہ سے بولا تو نتالیہ کو یقین ہو گیا کہ وہ سب اس کا خواب تھا۔ وہ خواب میں حیدر کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ حیدر سخت نظریں نتالیہ پر ڈال کر کمرے سے جانے لگا تو نتالیہ سست قدم اٹھاتی اس کے پیچھے کمرے میں جانے لگی۔ میلا پالا بیٹا، موم کی جان۔ نتالیہ حیدر کے کمرے میں آنے کے ساتھ ہی حیدر کو نظر انداز کرتی یوشی کو اپنے گود میں اٹھائے پیار بھرے لہجے میں بولی۔ حیدر نے دیکھا یوشی نتالیہ کی گود میں آ کر خاموش ہو گیا، جبکہ وہ خود نیند سے جاگ کر اپنے بیٹے کو کتنی دیر بہلاتا رہا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ نتالیہ یوشی کو لیے کمرے سے جانے لگی تو حیدر نے اس کا بازو پکڑا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ حیدر گراتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ آپ کے لیے میرے وجود کو کمرے میں برداشت کرنا مشکل ہوگا، اس لیے یہاں سے جا رہی ہوں۔ نتالیہ کی بات سننے کے بعد حیدر نے یوشی کو اپنی گود میں لے کر نتالیہ کو ہلکا سا بیڈ پر دھکا دیا تو وہ حیدر کی اس حرکت پر حیران رہ گئی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور بیڈ پر جا گری۔ اس روم میں جا رہی ہو؟ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ روم حسن کے یوز میں ہے؟ حیدر کو نتالیہ کے اس کمرے میں سونے پر ویسے ہی غصہ آیا تھا اور وہ وہی حماقت دوبارہ کرنے جا رہی تھی۔ اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی آپ مجھے یہاں یوشی کی گورنر کی حیثیت سے ہی تو لائے ہیں۔ نتالیہ نے بیڈ سے اٹھ کر حیدر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس پر حیدر کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے سختی سے نتالیہ کا منہ جبڑوں سے پکڑا۔ میرے نکاح میں ہو تم ابھی بھی؟ اگر میرے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو جان سے مار دوں گا۔ حیدر نے نتالیہ کو بولتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑا، کیونکہ حیدر کی گود میں اس کا بیٹا اپنے باپ کو غصے میں دیکھ کر رو دینے کو تھا۔ یوشی دوبارہ سے نتالیہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ بڑھانے لگا تاکہ نتالیہ اس کو گود میں لے۔ اگر مجھے جان سے مارنے پر آپ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے تو مار ڈالیں پھر مجھے۔ نتالیہ یوشی کو حیدر کی گود سے لے کر بیڈ پر بٹھاتی ہوئی آہستہ آواز میں بولی تو حیدر 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے قریب آیا۔ اگر مجھے اپنے بیٹے کا خیال نہ ہوتا تو یہ بھی کر گزرتا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میرے سامنے زبان چلانے سے پرہیز کرو، اور کیونکہ یوشی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے اپنا اور یوشی کا سارا سامان اسی بیڈ روم میں سیٹ کرو۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ حیدر نتالیہ کو حکم دیتا بولا، جس پر حیدر کی بات سن کر نتالیہ کو ہنسی آ گئی۔ تو میں آپ کے بیڈ روم میں یوشی کی گورنس کی حیثیت سے رہوں گی؟ پلیز مجھے اتنا بتا دیجیے۔ نتالیہ کے معصوم لہجے میں پوچھنے پر حیدر کو آگ لگ گئی، جبکہ یوشی بیڈ سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم میرے بیڈ روم میں کس حیثیت سے رہو گی آج رات تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ حیدر نتالیہ سے بولتا اپنے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نتالیہ حیدر کے کمرے میں اپنا بیگ دیکھ کر اپنے اور یوشی کے کپڑے بیگ سے نکالنے لگی۔ یوشی سو جاؤ نا بیٹا اب۔ رات میں حیدر کے بیڈ روم میں موجود خود بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی اپنے پاس لیٹے یوشی کو تھپکتے بولی، جو کافی دیر سے جاگ رہا تھا۔ تبھی حیدر اپنے کمرے میں آیا، اپنے بیڈ پر لیٹی نتالیہ اور یوشی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہیں ٹھہر گیا اور خاموشی سے ان کو دیکھنے لگا۔ اس کا بیڈ روم کتنا پر رونق اور مکمل لگ رہا تھا۔ یا تو آپ اس کے برابر میں آ کر لیٹ جائیں یا پھر کمرے سے باہر چلے جائیں۔ دیکھیں یہ آپ کو دیکھ کر مزید ایکٹیو ہو رہا ہے۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتے بولی، جسے دیکھ کر یوشی کی آنکھوں میں نیند ہونے کے باوجود وہ حیدر کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ پارٹنر، سونے کا موڈ نہیں ہے آج، اپنے بابا کے پاس آنا ہے۔ حیدر بیڈ کی جانب بڑھتا ہوا یوشی کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے اس سے بولنے لگا۔ بابا؟
जोशी हैदर के फैले हुए बाजू देखकर खुशी से उसकी जानिब बढ़ा। हैदर ने इसे गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। जोशी के सोने का टाइम है ये हैदर, इसे सोने दे, वरना इसकी नींद उड़ गई तो ये रात भर जागेगा। नतालिया हैदर को देखते बोली, मगर हैदर बिना इसके सवाल का जवाब दिए जोशी को गोद में उठाए कमरे से बाहर निकल गया। मालूम नहीं ये कब अपनी नाराज़गी दूर करेंगे, नतालिया दिल में सोचती टेरेस पर आकर खड़ी हो गई। इसको आधा घंटा गुजरा, तब बेडरूम का दरवाज़ा खुला और हैदर सोए हुए जोशी को बेड पर लाकर इसे एक साइड पर लिटाता हुआ तकिया सेट करने लगा ताकि जोशी बेड से ना गिरे। नतालिया टेरेस से वापस कमरे में आ चुकी थी। जोशी को सोता देखकर वो हैदर को देखने लगी, जो बेहद संजीदगी से कदम उठाता इसकी तरफ आ रहा था। आपने इतनी जल्दी सुला दिया, मुझे तो लग रहा था ये अभी देर तक जागेगा। हैदर को अपनी जानिब आता देखकर नतालिया हैदर को बताने लगी, मगर वो जो नतालिया की बात के बदले हैदर ने इसके साथ किया, नतालिया हैरत ज़दा रह गई। ये ना तो कोई ख्वाब था ना ही गुमान। हैदर ने इसको अपने गले से लगाया। हैदर, आप? जब हैदर पीछे हुआ तो नतालिया ने बेयकीनी से इसे देखा। कुछ ऐसा ही चाह रही थी तुम? बोलो, सही बोल रहा हूँ मैं। इसका लहजा नरम था मगर चेहरे पर संजीदगी थी। नतालिया को अपने हिसार में लिए हैदर इसका चेहरा देखता पूछने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या वो इसके सोचों को पढ़ चुका था या इसके ख्वाब के बारे में जान गया था? नतालिया का हैदर से नज़रें मिलाना मुश्किल हो गया। मुझे सच बताओ, क्या तुम अब भी ऐसा कुछ नहीं चाहती हम दोनों के दरमियान? अब की बार हैदर का लहजा नरम नहीं था, सख्त था। नतालिया इसकी मज़ीद नाराज़गी के डर से जल्दी से बोली, मैं ऐसा ही चाहती हूँ हैदर, मेरा मतलब है मैं आपको बहुत चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा। नतालिया ने जहाँ अपनी बात मुकम्मल करके पलकें झुकाईं, वहीं हैदर के चेहरे से सख्ती के आसार गायब हुए। जाओ फिर चेंज कर आओ। हैदर नतालिया को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता संजीदा लहजे में बोला तो नतालिया एक नज़र हैदर पर डालकर ड्रेसिंग रूम में चली आई। जब सुबह नतालिया की आंख खुली तो वो इस कदर खुश थी, उसको लग रहा था कि कल रात हैदर ने उसके साथ सारे फासले मिटाकर उसको माफ़ कर दिया। वो नींद से उठी तो अपने करीब ही जोशी को बेबी कार्ट में सोता देखकर मुतमईन हुई। जोशी जागेगा तो तुम्हें मौजूद ना पा कर रोएगा। जाओ अभी जाकर शॉवर ले आओ। हैदर शायद इससे पहले का जगा हुआ था। नतालिया को बेदार होता देख कर बोला, मेरा फ़ौरन शॉवर लेने का मूड नहीं। आप क्यों चाह रहे हैं कि मैं आपसे दूर चली जाऊं? मैं अभी मज़ीद आपके पास रहना चाहती हूं। हैदर रात को ही अपनी नाराज़गी ख़त्म कर चुका था। नतालिया इसके सीने पर सर रख कर आंखें बंद करती हैदर से बोली, दिल नहीं भरा कल रात तुम्हारा? नतालिया के कान में हैदर का जुमला पड़ा। हैदर का लहजा ऐसा तंजिया था। नतालिया आंखें खोल कर उठती हुई हैदर का चेहरा देखने लगी, जो बिल्कुल संजीदगी से इसको देख रहा था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस थोड़ा रेस्ट करना चाह रही थी। नतालिया को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। हैदर के देखने का अंदाज़ और बोला गया जुमला ऐसा था कि वो शर्मिंदा होती हैदर को अपनी बात की वजाहत देने लगी। रेस्ट करना है तो दूर हो कर लेटो अपनी जगह पर। वो माथे पर शिकन लाता नागवार नज़रों से नतालिया को देखता बोला, क्या हुआ है आपको? ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो आप इस तरह का बिहेव कर रहे हैं? नतालिया उठकर बैठते बोली, तुम शायद भूल रही हो, मेरा बिहेव तुम्हारे साथ कल से ही ऐसा है। हैदर भी इसको जवाब देता उठकर बैठ गया। और कल रात वो सब क्या था? नतालिया अफसोस भरे लहजे में हैदर को देखते बोली, शायद तुम भूल रही हो, कल रात तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम वैसा चाहती हो। हैदर नतालिया को देखकर याद दिलाता बोला तो नतालिया गम और अफसोस से हैदर को देखने लगी। तो सिर्फ मेरे चाहने पर? बोलते हुए इसकी आवाज़ रुंध गई। आप हैदर, आप चाहते थे वो सब मेरे चाहने पर किया? जवाब दें। अब इसे अफसोस नहीं गुस्सा आ रहा था। नतालिया गुस्से में हैदर का गिरेबान पकड़ती बोली तो हैदर ने इसके हाथ अपने गिरेबान से हटाकर दूर झटके। अपनी हद में रहो। तुम वो लड़की हो जिससे मेरी अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं हुई थी, मगर इसके बावजूद मैंने तुम्हें दिल से कबूल किया। तो मैं हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, तुमसे अपना रिश्ता बनाए रखना चाहता था, मगर इसके बदले तुमने मेरे साथ क्या किया? दूसरे ही दिन तुम छोड़ कर भाग गई बताए बगैर। इससे मालूम होता है कि तुम्हारी नज़र में मेरी क्या हैसियत है। जिसकी नज़र में मेरी हैसियत नहीं, मेरी नज़रों में इसकी हैसियत भी 2 कौड़ी के बराबर है। जो कुछ कल रात हुआ, इससे अपनी
حیثیت کا اندازہ تم خود لگا لو، میرے لیے تمہارا یہ وجود صرف وقتی کشش کا ذریعہ ہے۔ میں کوئی بازاری مرد نہیں جو اپنی ضرورت کے لیے بازاری عورت کا استعمال کروں گا۔ جب میرا دل چاہے گا تب تم میری طلب بنو گی، اس کے بعد تم میرے سامنے یوشی کی آیا کی حیثیت نہیں رکھتی۔ حیدر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر نتالیہ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ رکے نہیں بلکہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ نتالیہ کے واش روم جانے کے بعد حیدر کے چہرے کے تاثرات خود بخود نارمل ہو گئے۔ وہ اپنے لفظوں سے بہت زیادہ نتالیہ کا دل دکھا چکا تھا اور جانتا تھا اس وقت نتالیہ واش روم میں آنسو بہا رہی ہوگی۔ حیدر اس کی آنکھوں میں آنسو کا سوچتے ہوئے بے چین ہونے لگا۔ ایک پل کے لیے حیدر کا دل چاہا کہ وہ نتالیہ کے واپس آنے پر اس سے اپنا لہجہ اور انداز نارمل کر لے اور اس کو منا لے، مگر نتالیہ نے سچ میں اس کے ساتھ برا کیا تھا۔ اپنے گھر میں نتالیہ اور یوشی کی موجودگی پر اس کا غصہ بے شک جاتا رہا تھا، مگر یہ بات وہ نتالیہ کو فوری طور پر شو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سفر کے دوران گاڑی میں اس کے گال سے جب نتالیہ کے ہونٹ ٹکرائے تب کیا ہلچل اس کے اندر مچی جسے وہ کنٹرول کر کے ضبط کر گیا، مگر گھر آنے کے بعد اس نے نتالیہ کو اپنے کمرے سے نکالا۔ کتنی دیر تک وہ دروازے کے پاس کھڑا نتالیہ کے بارے میں سوچتا رہا کہ اسے کمرے میں بلائے۔ جب وہ یوشی کے رونے پر نتالیہ کو جگانے کے لیے کمرے میں آیا تب نتالیہ کو سوتا دیکھ کر اس کا دل کیا کہ اس سے ڈھیر سارا پیار کرے اور ناراضگی ختم کرے، لیکن تب بھی اس نے خود پر جبر کیا۔ لیکن رات کے پہر نتالیہ کو کمرے میں بیڈ پر دیکھ کر وہ خود کو روک نہ پایا۔ اپنی اس کیفیت کا علم اس کو تب بھی تھا جب وہ شام میں نتالیہ کو اس کا اور یوشی کا سامان کمرے میں لانے کا کہہ چکا تھا۔ اسی لیے جو کچھ ہوا وہ صرف نتالیہ کی نہیں بلکہ اس کی دلی خواہش بھی تھی، لیکن صبح اٹھنے کے بعد حیدر کو اس کی انا اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی نتالیہ کے آگے ہتھیار ڈال کر اسے معاف کر دیتا۔ وہ 2 سال تک اس لڑکی کے لیے تڑپتا رہا تھا جسے وہ اتنے آرام سے کسی دوسری لڑکی کے کہنے پر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ حسن ناشتے کے دوران نتالیہ کو دیکھتا بولا تو ناشتہ کرتا حیدر بھی سر اٹھا کر نتالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہونا ہے طبیعت کو؟ میں ٹھیک ہوں، نتالیہ یوشی کو ناشتہ کروانے کے بعد گود سے اتارتی بولی۔ وہ خود بھی اس کو گود سے اتر کر صوفے کے پاس جانا چاہ رہا تھا۔ تو پھر آئز کو کیا ہوا ہے؟ اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ حسن فکر کرتا نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ اس کی فکر چھوڑ کر اپنے ناشتے پر دھیان دو، میں دیکھ لوں گا اس کو، حیدر حسن کو ٹوکتا بولا تو نتالیہ نے ایک زخمی نظر حیدر پر ڈالی، پھر حسن کی طرف دیکھ کر بولی، کسی پر بہت غصہ ہے مجھے، اور تمہیں تو میری عادت کا معلوم ہے، جب تک میں غصہ اچھی طرح نکال نہ لوں تب تک نارمل نہیں ہوتی۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے تمہیں وہ انسان سمجھ کر تم پر اپنا غصہ نکال لوں جس پر میں چاہ کر بھی غصہ نہیں نکال پا رہی؟ نتالیہ حسن سے اجازت مانگنے لگی جبکہ حیدر کو اپنے پاس خطرے کی گھنٹی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے حیدر اسے روکتا یا پھر حسن اس کی بات پر نتالیہ کو کچھ بولتا، اچانک ہی نتالیہ نے ٹیبل پر رکھا چائے کے کپ میں موجود چائے حسن کے اوپر اچھالی جس سے حسن کی پوری شرٹ خراب ہو گئی۔ نتالیہ کی حرکت پر حسن کے ساتھ حیدر بھی ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی وہ دونوں چچا بھتیجے نتالیہ کی حرکت پر سنبھل نہیں پائے تھے کہ نتالیہ کرسی سے اٹھتی ہوئی حسن کے پاس آ کر اس کا گریبان پکڑ کر حسن کو اپنے مقابل کھڑا کر چکی تھی۔ یار نتالیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اچانک یہ کیا کر رہی ہو؟ حسن نتالیہ کو شدید غصے میں دیکھ کر بولا۔ شٹ اپ! نتالیہ اتنی زور سے چیخی کہ حسن سہم گیا جبکہ حیدر ایک دم کرسی سے اٹھا۔ نتالیہ چھوڑو اس کا کالر! حیدر جانتا تھا نتالیہ لازمی آج صبح والا اس کا غصہ حسن پر اتارنے والی ہے۔ سمجھتے کیا ہیں آپ اپنے آپ کو؟ غصہ ہے نا آپ کو مجھ پر؟ بہت زیادہ؟ تو پھر غصے کی طرح ہی مجھ پر غصہ نکالتے۔ یوں غصے کی آڑ میں آپ نے جو کیا۔ نتالیہ حسن کا گریبان پکڑے ابھی اس کو بول رہی تھی تب حیدر نتالیہ کو بازو سے پکڑ کر بیڈ روم میں لے گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہیرو آؤ ہم دونوں باہر چلتے ہیں، حسن یوشی کو دیکھ کر اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ یوشی جو اپنے ماں باپ کو کمرے میں جاتا ہوا دیکھ کر حسن کو دیکھ رہا تھا۔ حسن یوشی کو لے کر باہر نکل گیا۔ کیا فضول باتیں بولنے والی تھی تم حسن کے سامنے، اندازہ ہے تمہیں؟ حیدر نتالیہ کو بیڈ روم میں لا کر اس کا بازو چھوڑتا بولا۔ میں اس وقت کچھ بھی کروں آپ سوال جواب کرنا کا حق نہیں رکھتے کیونکہ ابھی رات نہیں ہوئی ہے اور اس وقت میں یوشی کی آیا سے زیادہ آپ کی نظر میں حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے راستہ چھوڑے میرا۔ نتالیہ بنا ڈرے بول کر حیدر کو سائڈ میں کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی حیدر نے اسے
बाजू से पकड़ कर रोका। इस वक्त बाहर कदम रख के दिखाओ, इस कमरे से, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छी तरह। हैदर नतालिया को धमकी देता हुआ खुद कमरे से निकल गया। अब दिखाइएगा, ज़रा करीब आकर, फिर बताऊंगी मैं भी आपको अच्छी तरह। नतालिया वहीं बेड पर बैठकर बुड़बुड़ाती हुई बोली और अपने गुस्से को ठंडा करने लगी। कुछ होश है तुम्हें युशी का? तुम यहाँ बैठी फ़ोन पर गम पे हाँक रही हो, वहाँ टेरेस में युशी अपने चेहरे और सारे कपड़ों का सत्यानाश कर चुका है। हैदर नतालिया को डांटता बोला, जो मोबाइल पर अपने चाचा से इनके हाल और तबीयत पूछ रही थी। अभी तो युशी यहीं बैठा खेल रहा था, मैं देख कर आती हूँ। नतालिया मोबाइल टेबल पर रखते हुए हैदर से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें युशी को देखने की, बस तुम सारा दिन मोबाइल पर यूँ ही टाइम पास करो, मैं अपने बेटे को खुद देख लूँगा। हैदर बिगड़े हुए जावियों के साथ नतालिया पर तंज करता बोला, जैसे आपकी मर्ज़ी, वैसे भी युशी सिर्फ मेरे अकेले का बेटा नहीं। नतालिया ढीठ बनकर दोबारा सोफे पर बैठी अपना मोबाइल उठा चुकी थी। इसकी हरकत पर हसन के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और इसकी मुस्कुराहट हैदर की नज़र में आती और जल्दी पर तेल का काम करती वो फ़ौरन अपने कमरे में चला गया, जबकि हैदर नतालिया को गुस्से में घूरता युशी का हुलिया खुद ही दुरुस्त करता बेटे को बाहर ले गया। बस फजूल का एटीट्यूड दिखाना है और बिला वजह रौब झाड़ना है, जैसे मैं बड़ी रौब में आने वाली हूँ। हैदर के जाते ही नतालिया मोबाइल वापस टेबल पर रख कर डाइनिंग हॉल में चली आई, जहाँ कुर्सी खिसका कर बैठती गुस्से में मटर छीलने लगी। 10 दिन गुजरने के बाद युशी अब हैदर से काफ़ी ज़्यादा मानूस हो गया था और इसको पहचानने लग गया था, जबकि इस रात के बाद इन दोनों के बीच एक बार फिर अजनबियत की दीवार तर आई थी, जिसे हटाने की कोशिश अब की बार नतालिया ने भी नहीं की। अगर हैदर इससे बेरुखी बरत रहा था या इस पर गुस्सा कर रहा था तो नतालिया आगे से हैदर को कुछ नहीं बोलती थी। वो हैदर को वैल्यू ही नहीं दे रही थी। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे और चाचू के दरमियान सब सेट हो गया है। ये क्या तुम दोनों अभी तक एक दूसरे से नाराज़ हो? हसन डाइनिंग हॉल में आकर कुर्सी खिसकाता हुआ नतालिया के बराबर में बैठकर पूछने लगा, ये जो तुम्हारे चाचू हैं ना, एक नंबर के मतलबी और खुद गर्ज इंसान हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह के। तुमने भी तो खुद गर्जी दिखाई थी ना, मुझे छोड़ कर भाग गए, सिर्फ अपने बारे में सोचा। वैसे ही तुम्हारे चाचू मतलबी हैं। मौसूफ के चेहरे के जाविये परसों खुद ही सारा वक्त दुरुस्त रहे, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते के फूफा जी के घर दावत थी। हमारी अपने रिश्तेदारों के सामने ऐसे पोज कर रहे थे जैसे इनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला शायद ही कोई दूसरा शौहर होगा। बाँछें तो ऐसे खिली जा रही थी जनाब की, जैसे दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश इखलाक और आले ज़ौक़ इंसान हो। और वापस घर आते ही दोबारा तुम्हारे चाचू में सन 65 की बुढ़ी रूह घुस गई। अब मेरा ज़्यादा मुंह मत खिलवाओ हसन, वरना ये ना हो मैं तुम्हारा मुंह बिला वजह तोड़ डालूं गुस्से में। चाचा भतीजे एक ही जैसे हो तुम दोनों। नतालिया मटर छीलने के साथ नॉन स्टॉप बोलती हुई परसों की सारी भड़ास हसन के सामने निकाल चुकी थी। मेरे चाचा के किरदार की तो पूरी तशरीह कर दी, ज़रा अपने चाचा की खुदगर्जी के बारे में बताओ। जिस वक्त तुम चाचू को छोड़कर इनके पास पहुंची, क्या कमाल साहब का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि पहली फुर्सत में चाचू को इन्फॉर्म करते? हसन ने इसकी अच्छी तरह क्लास ली तो नतालिया गुस्से भरी नज़रों से इसको देखने लगी। बात यहाँ तुम्हारे चाचा की हो रही है, ना कि मेरे चाचे की। मेरे चाचे को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ बैठकर तुम्हें नसीहत करना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बल्कि मैं भूल गई, तुम तो एक ढीठ शय हो, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। नतालिया हसन से बोलती हुई मटर से भरा बाउल लेकर कुर्सी से उठी तो हसन ने इसका हाथ पकड़कर वापस बिठाया। जितना इस वक्त तुम्हारे लिए मेरी नसीहतें काम आने वाली हैं, इतना कोई दूसरी शय काम नहीं आने वाली। अब मुझे गुस्से में घूरना बंद करो और सच्चे दिल से बताओ, क्या चाचू को यूँ बगैर बताए छोड़कर चले जाना तुम्हारा ये अमल ठीक था? वो तुम पर अभी तक इस बात पर गुस्सा क्यों है? क्योंकि तुम्हारी इस हरकत ने इन्हें बहुत हर्ट किया। तुम्हें मालूम है, इंसान सबसे ज़्यादा इसी वक्त हर्ट होता है जब वो किसी चीज़ से बहुत मोहब्बत करता है। हसन नतालिया को देखकर समझाता बोला, इसलिए कि नतालिया हैदर से बदगुमान ना हो, इस तरह इन दोनों के रिश्ते में मज़ीद दूरियां पैदा हो जाती। जी नहीं, वो मुझे वापस युशी की वजह से लाए थे, उन्होंने मुझे खुद बताया। नतालिया हसन को देखकर जताते बोली, गलत बताया उन्होंने। अगर तुम दोनों के बीच युशी ना होता तब भी चचू शदीद गुस्से के बावजूद कोई ना कोई जवाज़ बना कर तुम्हें ले आते। हसन नतालिया को देखता बोला, कितना कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें अपनी बातों पर। नतालिया तंजिया अंदाज में मजाक उड़ाते हुए हसन से बोली, क्योंकि अब इसे हैदर की तरफ से कोई खुशगुमानी नहीं थी। दिन ब दिन इसकी बढ़ती हुई बदसलूकी
اس کو احساس دلانے کے لیے کافی تھی کہ حیدر کی محبت اس کے دل میں اب نہیں۔ کانفیڈنس؟ ارے پاگل لڑکی، مجھے اپنی بات پر پورا یقین ہے کہ چاچو تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تمہیں تو اس بات کا اندازہ نہیں کہ تمہاری یوں اچانک ان کی زندگی سے چلے جانے کے بعد وہ کتنے دن تک ڈپریشن میں رہے۔ بابا جب مجھے ان کی حالت میں بتاتے تو چاچو کی حالت کا سن کر میں خود ٹینشن میں آ جاتا۔ اسی ڈپریشن سے نکل کر انہوں نے فوراً معائشہ سے دوسری شادی کر لی۔ نتالیہ خود ہنس کر مذاق اڑاتے ہوئے بولی تو اس کے طنز کرنے پر حسن نتالیہ کو گھورتا ہوا بولا، نتالیہ بی بی، تم ایک سیلفش قسم کی لڑکی ہو، یعنی تم چاہتی ہو کہ تمہارے ایک دم چلے کے جانے کے بعد چاچو ساری عمر تمہاری یادوں میں کھوئے رہتے اور ڈپریس رہتے۔ ویسے چاچو اس شادی کے حق میں نہیں تھے، ان پر پریشر تھا بابا کا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ نارمل لائف کی طرف آ جائیں۔ ویسے تم بھی تو ان کی زندگی سے اسی لیے گئی تھی نا، ان کی معائشہ چچی سے شادی ہو جائے، اس لیے اب کوئی فضول بات بول کر دماغ خراب مت کرنا، سیدھا سیدھا اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے چاچو سے معافی مانگو۔ حسن مصنوعی رعب جھاڑ کر نتالیہ کو مشورے دیتا بولا، اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے چاچو کو سوری نہیں بولا؟ مگر تمہارے چاچو میری ایک سوری ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نہیں، نتالیہ حسن کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ یہ سب بتاتے اسے بہت غصہ آیا۔ اچھا اب تم چاچو کو سوری ویسے بولو گی جیسے میں تم سے کہوں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک بات مجھے کلیئر کرو۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بھاگنے کا طعنہ دیا، کہیں ابھی بھی تمہارے دل میں میری محبت تو نہیں جبھی تم چاچو کے پاس سے بھاگ گئی؟ حسن شرارتی انداز میں نتالیہ کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، جس پر نتالیہ دانت پیستی کرسی سے اٹھی۔ کیا خوش فہمی ہے تمہیں؟ تمہاری محبت میں میں مبتلا ہوں؟ حسن تم کیا چاہ رہے ہو؟ میں آج تمہارا قتل کر ڈالوں ان ہاتھوں سے؟ نتالیہ نے تپتے ہوئے بولا ہی نہیں بلکہ اس سے کرسی پر بیٹھے ہوئے حسن کی گردن بھی اپنے دونوں ہاتھوں میں دبائی۔ ظالم لڑکی، میری گردن تو چھوڑو، میرا نہ صحیح میری بیوی کا ہی خیال کرو، وہ بلا وجہ میں بیوہ ہو جائے گی۔ حسن ہنستا ہوا نتالیہ کا تپا چہرہ دیکھ کر بولا۔ وہ بھی حسن کے ہنسنے پر مزید تپ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک حیدر کے آواز پر نتالیہ حسن کی گردن آزاد کرتے ہوئے دور ہوئی۔ حیدر ناگواری چہرے پر لائے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ یوشی حیدر سے ہاتھ چھڑوا کر نتالیہ کی طرف بڑھا۔ یار چاچو، اچھا ہوا آپ وقت پر آ گئے، ورنہ آپ کی بیوی نے تو آج میرا کام تمام کر دینا تھا۔ غصہ ہو رہی ہے مجھ پر کہ میں شادی والے دن کیوں اس کو چھوڑ کر بھاگا؟ حسن حیدر سے بولتا شرارتی انداز میں نتالیہ کو آنکھ مار کر گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ نتالیہ دل ہی دل میں حسن کو گالیاں دیتی یوشی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی اس کی نظر اپنے برابر میں لیٹی نتالیہ پر گئی۔ جب وہ گھر واپس آیا تھا تو وہ سو چکی تھی۔ اس نے رات کس طرح اپنے آپ پر بند باندھا یہ وہی جانتا تھا۔ ایک نظر نتالیہ پر ڈال کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ واش روم میں گیا، نتالیہ نے فوراً سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے نیم گرم پانی کا جگ اٹھا کر لے آئی اور جگ کو اپنے پاس رکھ کر پھر سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ فریش ہو کر حیدر جیسے ہی واش روم سے باہر آیا، اسے نتالیہ کے کراہنے کی آواز آئی، جیسے نیند میں وہ بے سکون ہو۔ نتالیہ کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ حیدر نہ چاہتے بھی سوئی ہوئی نتالیہ کی طرف متوجہ ہوا، وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ نتالیہ، حیدر اس کے قریب آ کر اس کا گال تھپتھپاتا بولا تو نتالیہ بمشکل آنکھیں کھول پائی۔ حیدر، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے پیچھے یوشی کا بہت خیال رکھنا، نتالیہ نے کہا زدہ آواز میں حیرت سے بولی جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ کیا ہونا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ نتالیہ آنکھیں کھولو۔ حیدر دوبارہ اس کے آنکھیں بند کرنے پر نتالیہ سے بولا۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ کل رات اچھی بھلی وہ کس اور ہی موڈ میں نظر آ رہی تھی اور اب صبح اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے اندر سے کچھ بہتر فیل نہیں ہو رہا، باڈی پین بہت زیادہ ہے، شدید بخار بہت ہے، نتالیہ کراتی ہوئی حیدر کو بتانے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر حیدر کا لہجہ نرم اور انداز فکر مندانہ تھا۔ نہیں، بخار تو بالکل نہیں ہے تمہیں۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر نے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ کیا میں بہانے بنا رہی ہوں آپ کے سامنے؟ نتالیہ ایک دم برا منہ بناتے بولی۔ وہ میرا مطلب ایسا ہی ہوتا ہے میرا بخار، کبھی تھرمامیٹر سے اچھی طرح چیک کرے نا۔ حیدر کے غور سے دیکھنے پر اس سے پہلے حیدر مشکوک ہوتا دوبارہ نکہت زدہ آواز میں بولی تو حیدر خاموشی سے تھرمامیٹر لا کر بخار چیک کرنے لگا۔ دیکھیں ذرا یوشی جاگ گیا،
ابھی سے نتالیہ نے حیدر کا دھیان یوشی کی طرف دلایا تو حیدر یوشی کی طرف دیکھتا نتالیہ کی طرف سے توجہ ہٹا چکا تھا۔ جب ہی نتالیہ نے تھرمامیٹر جگ کے اندر ڈالا، حیدر یوشی کو اچھی طرح چادر اڑا کر جب نتالیہ کی طرف پلٹا تو نتالیہ حیدر کے مڑنے سے پہلے تھرمامیٹر واپس منہ میں ڈال چکی تھی۔ 102 بخار؟ حیرت ہے، باڈی تو بالکل نارمل ہے تمہاری۔ حیدر تھرمامیٹر کو دیکھنے کے بعد دوبارہ نتالیہ کی گردن چھو کر بخار چیک کرنے لگا۔ بس ایسے ہی بخار ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اندر سے حرارت محسوس ہوتی ہے، اوپر سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ جی، اب میرے بچے کو کون سنبھالے گا، گھر کو کون دیکھے گا اور مجھے کون سنبھالے گا؟ مجھ سے تو ہلا نہیں جا رہا۔ بے بسی کے مارے دکھ بھری داستان سناتے شاہد نتالیہ کے رونے کی دیر تھی۔ میں سنبھال لوں گا سب۔ اف، آج میری میٹنگ بھی تھی۔ چلو پہلے تم میڈیسن لو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، شام تک بخار اتر جائے گا۔ حیدر نتالیہ کو پریشان دیکھ کر اسے تسلی دیتا میڈیسن باکس سے بخار کی گولی نکال کر لے آیا، جو نتالیہ نے حیدر کی نظر سے بچتے ہی بیڈ کے پیچھے پھینک دی اور حیدر کو دکھانے کے لیے گلاس میں موجود پانی پینے لگا۔ اب ذرا مجھے واش روم تک تو لے جائیں تاکہ میں اپنا منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤں۔ نتالیہ حیدر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ کیا تم 4 قدم پر واش روم تک خود چل کر نہیں جا سکتی؟ حیدر نتالیہ کو جتانے والے انداز میں بولا، جو بخار کی وجہ سے ننھی بچی بن گئی تھی۔ بخار بھی نہ جانے کیسا تھا۔ سہارا مانگا ہے آپ سے، آپ کی جائیداد نہیں۔ اللہ جی، ایسا برا وقت کسی پر بھی نہ آئے، پلیز اللہ جی، یوشی کو جلدی سے جوان کر دیجیے، اب مجھ بد نصیب کا وہی سہارا بنے گا۔ جوان ہو کر کراہتی ہوئی آواز میں دہائیاں دیتی نتالیہ خود ہمت کر کے اٹھنے لگی۔ حیدر اب اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی نتالیہ چکرا کر گرنے لگی، حیدر نے اسے پھرتی سے تھاما۔ چلو ابھی کے لیے تمہیں سہارا دے دیتا ہوں، یوشی کے جوان ہونے میں تو 20-25 سال ہیں ابھی۔ حیدر نتالیہ کو بولتا ہوا اسے سہارا دے کر لے آیا۔ اف نتالیہ، منہ کھول کر، اگر اوور ایکٹنگ زیادہ ہو گئی تو یہ بندہ بات کی کھال نکالنے والوں میں سے ہے۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتے دل ہی دل میں بولی۔ اس کے بعد حیدر نے تمام کام خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ نتالیہ خوش تھی جو حیدر کو اپنی جانب مائل کر کے۔ میرا بیٹا جاگ گیا، آ جاؤ جلدی سے بابا کے پاس۔ یوشی کے جاگتے ہی حیدر کا دھیان نتالیہ سے ہٹا، اب وہ یوشی کے کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ نتالیہ باپ بیٹے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تم کمرے سے باہر کیوں چلی آئیں؟ بولا تھا نا ریسٹ کرو۔ حیدر یوشی کو گود میں لیے ناشتہ کرواتا نتالیہ سے بولا، جو دیوار پکڑ کر لاغر سی حالت میں باہر آئی۔ یار نتالیہ، کیا ہو کیا تمہیں؟ چاچو نے بتایا کہ تمہیں فیور ہو رہا ہے صبح سے۔ حسن چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا اٹھ کر نتالیہ کے پاس آیا۔ اتنی ساری باتیں میں یوں کھڑی ہو کر ایک ساتھ نہیں بتا سکتی، ذرا سہارا دے کر صوفے پر بٹھاؤ مجھے۔ اف، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ نتالیہ کانپتا ہوا ہاتھ حسن کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تو حیدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر نتالیہ کا ہاتھ تھاما اور اپنی گود میں موجود یوشی اسے حسن کی گود میں تھما دیا۔ یہ ناشتہ کر چکا ہے، میں اس کو بھی کچھ بنا دیتا ہوں، تب تک تم یوشی کو سنبھالو۔ حیدر حسن کو بولتا تالیہ کو سہارا دے کر صوفے تک لایا۔ بہت اچھے چاچو، میرا مطلب ہے آپ اچھی طرح اپنی بیگم کی کھلائی پلائی کریں تاکہ یہ بھلی چنگی ہو جائیں، تب تک میں آپ کے اس ہیرو کو سنبھالتا ہوں۔ حسن حیدر سے بولتا یوشی کو گود میں اٹھائے ڈائننگ ہال سے چلا گیا۔ جانے سے پہلے وہ حیدر سے نظر بچا کر نتالیہ کو آنکھ مارنا نہیں بھولا تھا، جس پر نتالیہ نے حسن کو وہاں سے دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ تب تک حیدر نتالیہ کے لیے سوپ لے آیا۔ جب تک تم یہ سوپ پیو میں آتا ہوں۔ حیدر سوپ کا باؤل میز پر رکھتا ہوا مصروف انداز پہ بولا اور کچن میں جانے لگا۔ یہ سوپ اب اپنے ہاتھوں سے ہی پلا دینا۔ نتالیہ کی آواز پر حیدر کے قدم رکے، وہ مڑ کر نتالیہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرے ہاتھ سے سوپ پی کر تمہارا بخار اتر جائے گا؟ حیدر واپس آ کر نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ شاید ایسا کرنے سے اتر ہی جائے۔ نتالیہ حیدر کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس سے سیریس ہو کر بولی۔ تم بخار اتارنا چاہتی ہو یا میری توجہ چاہتی ہو؟ اب کی بار حیدر نتالیہ کے قریب بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ میرے لیے آپ کی ذات اہم ہے، آپ کی توجہ صرف میرے اوپر رہے، اس کی خاطر تو میں صدیوں بیمار رہنے کو تیار ہوں۔ نتالیہ حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بولی۔ حیدر نتالیہ کا ماتھا چھو کر اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ ویسے ہی نتالیہ نے حیدر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ وہ خاموشی سے مگر منتظر نگاہوں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر نفی میں سر ہلایا اور نتالیہ کو اپنے ہاتھ سے سوپ پلانے لگا۔
تمہارے کہنے کے مطابق میں اپنے ہاتھ سے تمہیں سوپ پلا چکا ہوں، اب امید ہے کہ تم اپنے اس بخار کو جلد صحیح کر لو۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اس وقت خالی باؤل لے کر صوفے سے اٹھ گیا تو نتالیہ وہیں آنکھیں بند کیے صوفے پر لیٹ گئی۔ نتالیہ گنگناتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، تب جوشی کو گود میں اٹھائے حیدر کمرے میں آیا، جسے دیکھتے ہی نتالیہ نے اپنی شکل ایسی بنا لی جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ حیدر جوشی کو لٹانے کے بعد ذرا یہاں آئیے گا پلیز، نتالیہ حیدر کی توجہ اپنی طرف دلاتے بولنے لگی۔ ابھی تک تمہاری ایکٹنگ ختم نہیں ہوئی، پورا دن گزر چکا ہے، اب نارمل ریئیکٹ کرو۔ حیدر جوشی کو بیبی کوٹ میں لٹاتا سنجیدہ لہجے میں نتالیہ سے بولا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں صبح سے بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوں؟ یا اللہ، میرے شوہر کو مجھ پر یقین نہیں، ایسا کر تو مجھے اٹھا لے، یا اللہ اب بس تو مجھے اٹھا لے۔ اچھا ہے دوسری مرتبہ بیوہ ہوں گے تب انہیں میری قدر ہوگی، نتالیہ بین کرتے بولی۔ انف نتالیہ، بہت ہو گیا، اگر میں تمہاری حرکتوں پر تمہیں ٹوک نہیں رہا تو اس کا مطلب نہیں کہ تم اوور ہی ہو جاؤ۔ اب کی بار حیدر نتالیہ کو دیکھتا بری طرح ڈانٹ کر بولا تو نتالیہ سمجھ گئی کہ اس کا ڈرامہ اس کے شوہر کے آگے نہیں چلنے والا، اس لیے سنبھلتی ہوئی نارمل ہو کر حیدر کے پاس آئی۔ چلیں، آپ کے کہنے پر میں اپنی اداکاری ختم کر دیتی ہوں، لیکن پھر آپ مجھ سے ناراض ہونے کی ایکٹنگ ختم کر دیں۔ نتالیہ نے مسکرا کر حیدر سے بولا، یہ اپنی غلط فہمی دور کرو کہ میں تمہارے سامنے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوں۔ میری نظر میں تمہاری خطا اتنی چھوٹی نہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور رہی بات آج صبح سے اب تک تمہارا خیال رکھنے کی، تو جب سے تم آئی ہو تب سے تم میرے گھر کا، جوشی کا خیال کر رہی ہو۔ یہ سمجھ لو کہ ایک دن میں نے تمہیں ریسٹ دیا، تمہاری ایکٹنگ کو دیکھتے ہوئے بھی تمہیں نہیں ٹوکا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ حیدر اپنی بات کی مکمل وضاحت دے کر اسے جتاتا بولا کہ وہ اس کی ایکٹنگ کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ حیدر کے لب و لہجے پر نتالیہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ میں نے تو سنا تھا جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے اتنی دیر تک ناراضگی نہیں برتی جاتی۔ معافی مانگ تو رہی ہوں حیدر، معاف کر دیجیے نا، نتالیہ صلح جو انداز اپناتے ہوئے حیدر سے بولی۔ اتنے دنوں سے چلی آ رہی ناراضگی کو وہ اپنے اور اس کے درمیان سے آج مکمل طور پر ختم کرنا چاہتی تھی۔ بالکل صحیح سنا ہے، جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے ناراضگی نہیں برتی جاتی، لیکن تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اب بھی میرے دل میں تمہاری محبت ہے۔ حیدر کے سخت الفاظ اور بلا کا سنجیدہ لہجہ، نتالیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ حیدر کے قریب آ کر ایک دم سے بولے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں میرے سامنے، میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کی آنکھیں یہ لہجہ یوں چگلی نہ کھا رہا ہوتا۔ آپ بس یہ چاہتے ہیں نام کہ میں اپنی کم عقلی پر شرمندہ ہوں، میں جی بھر کر شرمندہ ہوں حیدر۔ آپ چاہتے ہیں نا میں آپ کے آگے کبھی کوئی دوبارہ حماقت نہ کروں، میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی حماقت نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں حیدر۔ میں نے غلطی کی مگر غلطی جرم تو نہیں ہوتا جس کی تلافی ناممکن ہو۔ تمہاری خطا چھوٹی نہیں، میرے سامنے جرم کے برابر ہے جس کی تلافی اتنی آسانی سے ممکن نہیں۔ میری آنکھیں اور میرا لہجہ ابھی تمہیں چگلی کھاتا محسوس ہو رہا ہے، بہت جلد تمہاری خوش فہمی دور ہوگی جب میں تمہارے اوپر سوتن لاؤں گا۔ تمہارے جرم کی یہی سزا تجویز کی ہے میں نے، بہت جلد میں شادی کرنے والا ہوں۔ حیدر کی بات سن کر وہ پتھرا سی گئی۔ حیدر اس کے پتھرائے ہوئے وجود کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا نتالیہ کو چھوڑ کر بیڈ روم سے نکل گیا۔ وہ کوئی بیوقوف نہیں تھا کہ صبح سے لے کر اب تک اس کی اداکاری نہ سمجھتا، مگر شام جب اپنا پلان کامیاب ہونے کا حسن کو وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی تب حیدر کو محسوس ہوا شاید وہ اسے بیوقوف سمجھتی ہے اور ابھی بھی اس کو بیوقوف بنا کر خوش ہو رہی تھی، تبھی وہ نتالیہ پر اپنا غصہ نکال چکا تھا۔ صبح بیدار ہوتے ہی اسے اپنا وجود ٹوٹتا محسوس ہوا۔ کل رات نہ جانے وہ کب تک کمرے میں بے مقصد کھڑی رہی، اسے یاد نہیں تھا کہ وہ بیڈ پر کب آ کر لیٹی۔ اس وقت بخار کی حرارت سے اس کا بدن جل رہا تھا۔ کل تک وہ جو ڈرامہ کر رہی تھی اس وقت سچ ہو گیا تھا۔ نتالیہ کی نظر ڈریسنگ روم سے نکلتے حیدر پر گئی جو آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے نتالیہ کو بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کا چہرہ زرد اور مرجھایا ہوا تھا۔ کیا وہ دوبارہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہی تھی؟
حیدر اپنا والیٹ اور موبائل پاکٹ میں ڈالتا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ نتالیہ بیڈ سے اترتی واش روم کی طرف جانے لگی۔ اس کی چال میں سستی اور بوجھل پن پر حیدر مکمل طور پر نظریں اٹھا کر متوجہ ہوا۔ جیسے ہی نتالیہ کے قدم لڑکھڑائے، حیدر اس کو تھامنے کے لیے فوراً نتالیہ کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی نتالیہ دیوار کا سہارا لے چکی تھی۔ حیدر وہیں رک گیا۔ وہ خاموشی سے نتالیہ کو دیکھنے لگا جو اس پر نظر ڈال کر واش روم چلی گئی۔ بتاؤ تو آخر ہوا کیا ہے؟ حیدر نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا، تب اسے حسن کی آواز سنائی دی جو ناشتہ ٹیبل پر رکھتی نتالیہ سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں ہوا، آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ نتالیہ کی سنجیدہ آواز حیدر کے کانوں میں پڑی۔ اس کی کرسی کھینچ کر بیٹھنے تک وہ دونوں خاموش ہو چکے تھے۔ یار چاچو، مائنڈ نہیں کریے گا، یہ آپ دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مگر آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ حسن نے حیدر سے بولنا چاہا، تبھی حیدر نے اس کی بات کاٹی۔ میں مائنڈ کر سکتا ہوں حسن، تم اپنا ناشتہ کرو۔ حیدر کی بات سن کر حسن بالکل خاموش ہو گیا، جبکہ نتالیہ حیدر پر ایک نظر ڈال کر کرسی سے اٹھ کر فریج سے اپنے لیے آئس کریم نکال کر لے آئی اور بیٹھ کر کھانے لگی۔ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ طبیعت خراب ہے؟ کون بے وقوف آئس کریم کھاتا ہے؟ حسن نتالیہ کی حرکت پر اس کو دیکھ کر ٹوکتا بولا تو حیدر نے پلیٹ سے سر اٹھا کر نتالیہ کو دیکھا، یعنی اس کی سچ میں طبیعت خراب تھی، جو اس کے چہرے سے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مگر حسن کی بات پر اور حیدر کے دیکھنے پر نتالیہ اسپون کو پلیٹ میں رکھ کر باؤل میں اپنی انگلی ڈبو کر آئس کریم کھانے لگی۔ نتالیہ کی حرکت پر حیدر سر جھٹک کر اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ وہ میٹنگ سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر پہلے ہی روم میں آ کر بیٹھا تھا، تبھی اس کا دھیان نتالیہ کی طرف گیا۔ یہ لڑکی تو آفس میں بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ حیدر نتالیہ کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے گھر پر کال ملانے کے لیے موبائل اٹھایا، جو میٹنگ ہونے کی وجہ سے حسب عادت وہ اپنے آفس روم میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ موبائل فون پر پہلے سے حسن کے لاتعداد کالز دیکھ کر کسی انہونی کا خدشہ ہوا۔ حسن کا آیا میسج دیکھ کر اس کے قدموں سے زمین نکل گئی، جس میں اسے فوری طور پر ہاسپٹل آنے کا کہا گیا تھا۔ نتالیہ! حیدر خالی ذہن کے ساتھ کرسی سے اٹھا اور اپنے خیال کو جھٹکتا تیزی سے آفس سے باہر نکل گیا۔ نتالیہ کہاں ہے حسن؟ کیا ہوا اسے؟ جلدی بتاؤ۔ ہسپتال کے کوریڈور میں حسن کو دیکھ کر حیدر اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا، چاچو نتالیہ کو کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے۔ ہسپتال میں تو ہم یوں۔ حیدر کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح ڈر رہا تھا، تبھی حیدر کی نظر اسپتال کے کمرے سے باہر نکلتی نتالیہ پر پڑی، جو سرخ آنکھیں لیے شاید تھوڑی دیر پہلے بے تحاشا رو چکی تھی۔ حیدر حسن کی بات پر دھیان دینے کے بجائے نتالیہ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے نتالیہ روتی ہوئی حیدر کے سینے سے لگتی، حیدر نے خود اسے اپنے قریب کر کے بازو میں بھرا۔ تھینک گاڈ کہ تم ٹھیک ہو، میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا حسن کا میسج دیکھ کر۔ حیدر نتالیہ کو سینے سے لگائے اس کے ٹھیک ہونے کا اطمینان کرتا نتالیہ سے بولا تو نتالیہ کے رونے میں شدت آئی۔ حیدر، یوشی ہمارا بیٹا، وہ؟ نتالیہ کے جملے پر حیدر کا دل ایک بار پھر کانپا۔ کیا ہوا یوشی کو؟ کہاں ہے وہ؟ نتالیہ خاموش کیوں کھڑی ہو؟ جواب دو۔ حیدر نتالیہ کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتا پوچھنے لگا تو حسن ایک دم درمیان میں آیا۔ تم یوں بے وقوفوں کی طرح رو کر ٹینشن کیوں دے رہی ہو چاچو کو؟ چاچو آپ ٹینشن نہ لیں، یوشی اب ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے اس کا اسٹمک واش کر دیا ہے، شکر ہے پیٹرول زیادہ کوانٹٹی میں اس کے پیٹ میں نہیں گیا، خطرے کی بات نہیں۔ حسن حیدر کو ایک دم پریشان دیکھ کر اس کو تسلی دینے کے ساتھ بتانے لگا۔ حسن کی بات سن کر حیدر کا سر چکرا گیا۔ جنریٹر کے لیے پیٹرول تو میں نے کچن کے کیبنٹ میں رکھا تھا، یوشی وہاں تک کیسے پہنچا؟ تم کہاں تھی اس وقت؟ آخری جملہ حیدر نے شدید غصے میں نتالیہ سے پوچھا۔ میری آنکھ لگ گئی تھی، آپ کے آفس جانے کے بعد مجھے خبر نہیں ہوئی یوشی کب اٹھا اور کچن میں چلا گیا، نتالیہ حیدر کو بتا رہی تھی۔ تب حیدر کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور فوراً حسن نے اسے پکڑ لیا۔ چاچو کیا ہو کیا ہے آپ کو؟ کیا کر رہے ہیں؟ کول ڈاؤن، یوشی اب ٹھیک ہے۔ حسن آس پاس گزرنے والوں کا خیال کرتا حیدر سے نرمی سے بولا، یہ ایک لاپرواہ لڑکی ہی نہیں بلکہ ایک لاپرواہ ماں ہے، ہر وقت ہنسی مذاق، بس یہی اس کی زندگی ہے، اگر میرے بیٹے کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچتا تو میں آج اس کی جان لے لیتا۔ حیدر غصے کی شدت سے نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ حیدر کے غصے میں بولے گئے لفظوں پر غور کرنے لگی۔ دیٹس ناٹ فیئر چاچو، اس بیماری کو تو خود صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے، بچے تو ایسی حرکت کرتے ہیں، اگر یہ سب یوشی آپ کی موجودگی میں کرتا تو آپ کس کو بلیم کرتے؟ اگر آپ یوشی کے باپ ہیں تو وہ یوشی کی ماں، 2 سال آپ کے بغیر اسی نے یوشی کو پالا ہے۔ حسن افسوس کرتا حیدر سے بولا، جو غصے میں سب بھول کر نتالیہ پر برس چکا تھا۔ حسن کی
بات کو تسلیم کرنے کے باوجود وہ بنا کچھ بولے جوشی کے پاس اسپتال کے کمرے میں چلا گیا، جبکہ حسن نتالیہ کے پیچھے کوریڈور سے باہر نکل گیا۔ جوشی کو اسپتال سے لے کر وہ لوگ رات تک گھر آ گئے، جس کے بعد سے نتالیہ بالکل خاموش تھی۔ اس کی خاموشی حیدر محسوس کر رہا تھا، مگر فی الحال وہ خود بھی خاموش تھا۔ اس کی ساری توجہ جوشی کی طرف تھی۔ جوشی کے سونے کے بعد حیدر نے سوچ رکھا تھا کہ وہ نتالیہ سے ساری باتیں کلیئر کرے گا اور اپنی ناراضگی بھی ختم کر دے گا۔ شاید غصے میں وہ کچھ زیادہ ہی ڈانٹ چکا تھا، مگر رات میں جوشی کے سونے کے بعد تھکن کے باعث حیدر کی اپنی آنکھ بھی لگ گئی، جو فجر کے وقت کھلی۔ اس وقت نتالیہ بیڈ پر تو کیا کمرے میں بھی نہیں تھی، حیدر کے برابر میں بیڈ پر ہی جوشی سو رہا تھا۔ پھر اس وقت نتالیہ کہاں جا سکتی ہے؟ حیدر بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ٹائم دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا، جس کے نیچے ایک پیپر دبا ہوا تھا۔ وہ پیپر اٹھا کر دیکھنے لگا، جس پر تحریر درج تھی: آپ نے غصے میں بالکل ٹھیک کہا، میں ایک لاپرواہ لڑکی ہوں۔ ایک لاپرواہ لڑکی کو کم از کم لاپرواہ ماں نہیں ہونا چاہیے۔ شاید میں جوشی کا خیال اس طرح نہیں رکھ پا رہی جس طرح دوسری لڑکی، مطلب آپ کی آنے والی بیوی رکھ سکے گی، اس لیے آپ کی اور جوشی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ جو اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں آپ کے ساتھ کیا، آپ نے سہ لیا، مگر اس بیوقوف کے لیے جو سزا آپ نے میرے لیے تجویز کی وہ بہت بڑی ہے، سہ نہیں پاؤں گی، اس لیے آپ کے گھر سے دوبارہ جا رہی ہوں۔ اپنا اور جوشی کا خیال رکھیے گا۔ ایک بیوقوف اور کم عقل بیوی اور ایک لاپرواہ ماں۔ نتالیہ کے ہاتھوں لکھی یہ تحریر پڑھ کر گویا کمرے کی چھت حیدر پر آن گری۔ وہ اپنی بیوی کی اس حرکت پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، جو دوسری مرتبہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ اپنے غصے کو ضبط کرتا ایک نظر سوئے ہوئے جوشی پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو حیدر کے قدم ڈائننگ ہال میں ہی رک گئے۔ وہ ہینڈ کیری صوفے کے پاس رکھے خود صوفے پر بیٹھی تھی۔ حیدر گہری سانس لے کر دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگا۔ حیدر کے بیڈ روم سے باہر نکلتے ہوئے وہ روئی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حیدر کو دیکھنے لگی۔ حیدر اس کے ہاتھ کا لکھا پیپر اپنے ہاتھ میں پکڑے نتالیہ کے پاس آیا تو نتالیہ اس کو دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا مذاق تھا یہ؟ اپنے ہاتھ میں موجود پیپر کی طرف اشارہ کرتا وہ بولا۔ مذاق نہیں ہے، میں سچ میں یہاں سے جانے۔ نتالیہ بولتی ہوئی آنکھوں میں آئے آنسو ضبط کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس سے جملہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ پہلے بتائے بغیر چلی گئی تھی تو سوچا اب کی بار آپ کو بتا دوں، اس لیے سب لکھ دیا، مگر یہاں اس لیے بیٹھ گئی تاکہ… نتالیہ بولتی ہوئی آنکھ سے نکل کر گال پر آئے آنسو ہتھیلی سے صاف کرنے لگی۔ تب حیدر بولا، تم کتنی سیلفش ہو نتالیہ، تم نے پہلے بھی نہیں سوچا کہ تمہارے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا، اور ابھی بھی تم مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہو۔ چلو جوشی کو تو میں سنبھال لوں گا، مگر میرا کیا ہوگا، تم ابھی بھی نہیں سوچ رہی۔ حیدر نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ نتالیہ کی کمر پر رکھ کر اسے خود سے قریب کیا۔ وہ اس پر اب غصہ بھی کیا کرتا اور کتنا کرتا۔ آپ کا کیا ہونا ہے؟ آپ تو دوسری، او سوری، میرا مطلب ہے تیسری بیوی لانے والے ہیں۔ نتالیہ حیدر کو یاد دلانے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تیسری بار شادی کروں گا؟ وہ نتالیہ کو دیکھتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ دوسری مرتبہ بھی تو کی تھی۔ پہلی بار نتالیہ نے اپنے منہ سے شکوہ کیا، جس پر حیدر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اور دوسری شادی کرنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ میرا گزارا صرف تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ جس طرح تم مجھے انٹرٹین کر سکتی ہو شاید کوئی دوسری لڑکی نہیں۔ حیدر نتالیہ کو اپنے حصار میں لیتا بولا تو نتالیہ نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر وہ اپنے بازوؤں کا گھیرا اس پر تنگ کر چکا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں حیدر، بہت شکوے ہیں میرے دل میں آپ کے لیے، میرا آپ کی زندگی سے چلے جانا بہتر ہے۔ نتالیہ نے بولتے ہوئے اس کا حصار توڑنا چاہا، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اب اگر تم نے دوبارہ جانے کی بات کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا، جو بھی شکوے ہیں ایسے ہی میرے قریب رہ کر کرو۔ حیدر نرم لہجے میں اس کو بازوؤں میں لیے بولا۔ کیوں بولا آپ نے کہ آپ تیسری شادی کریں گے؟ جانتے ہیں کتنا برا لگا مجھے؟ نتالیہ حیدر کے بازوؤں میں اس سے شکوہ کرتے بولی۔ اسی وجہ سے بولا تاکہ تمہیں برا لگے۔ تم نے یہ سوچا مجھے کتنا برا لگا ہوگا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم کسی دوسری لڑکی کے کہنے پر مجھے چھوڑ گئی؟ حیدر نے بولتے ہوئے نتالیہ کی کمر سے اپنے بازو ہٹائے نتالیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اپنے مائنڈ میں یہ بات کلیئر کر لیں، اس رات میرا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا جو آپ مجھے کہہ رہے تھے، وہ سب میری مرضی پر ہوا۔ نتالیہ نے حیدر کو چند دن پہلے والی بات یاد دلائی تو حیدر ہنس پڑا اور نتالیہ کو کمر سے پکڑ کر دوبارہ قریب کیا۔ اس دن تمہارا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ سب میں نے اپنی دلی خواہش پر کیا، کیونکہ تم سے ڈریس چینج کرنے کے لیے میں نے بولا تھا۔ اور کچھ؟
حیدر بولنے کے بعد اب مسکرا کر نتالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ حیدر کو دیکھنے پر اور مسکرانے پر نروس ہونے لگی، اس لیے خاموش رہی، کچھ نہیں بولی۔ اتنے دنوں سے جو مجھے منانے کے لیے جتن کر رہی ہو، سیدھے سیدھے مجھے منانے کے لیے ایک آئٹم سانگ پر ڈانس کر لیتی تو میری ناراضگی اسی وقت دور ہو جاتی۔ حیدر نتالیہ کو آئیڈیا دیتا بولا، جسے سن کر نتالیہ بھی ہنس پڑی۔ حیدر، سچ بتائیں، مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا آپ؟ نتالیہ حیدر کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ میری ناراضگی تو تم پہلے ہی ختم کر چکی ہو، اور اگر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آتا تو میں ابھی بیڈ روم میں چل کر یوشی کے جاگنے سے پہلے تمہیں یقین دلا دیتا ہوں۔ حیدر نے بولتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا اور خود سے بھینچ کر گلے لگایا۔ نتالیہ سرشار سی کیفیت میں گر کر ایک مرتبہ دوبارہ اس کے حصار میں آ چکی تھی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اب ایک ناول ہے جو میں نے اپنی مرضی سے ریڈ کرنا ہے، تو وہ یہ نہیں تھا، بٹ یہ بھی میری لسٹ میں تھا صحیح۔ جب سے یہ سٹارٹ ہوا تھا نا تو تب سے مجھے تھا کہ میں نے اس ناول کو ریڈ کرنا ہے، چاہے مجھے اس کی ریکویسٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ لیکن جو ناول میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں نے اپنی مرضی سے ریڈ کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میں اس کے بعد ریڈ کروں گی، کیونکہ اب میں نے اتنے زیادہ ریکویسٹڈ ناول ریڈ کیے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ کچھ ناولز جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ علیحدہ بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں، جیسے وہ زیادہ کچھ بہتر ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے کچھ تھوڑے سے چن کر ناول نکالے اور میں نے ان کو ریڈ بھی کیا، تو مجھے لگا کہ ہاں یہ بہت اچھے ہیں۔ تو اب میں نے سوچا کہ ابھی میں نے بہت زیادہ ناولز ریکویسٹڈ ریڈ کیے، تو ابھی 2 یا 3 ناول تو میں ایسے بھی ریڈ کروں گی جو میری مرضی کے ہوں، تاکہ یہاں ایسے پتہ لگ سکے کہ ہاں بھائی میری سوچ کیا ہے، میرا انٹلیکٹ کیا ہے، یعنی مجھے کس۔ اسی لیے اب اس کے بعد بھی ایک جو ناول آئے گا وہ بھی میری اپنی مرضی سے ہوگا، اور اس کے بعد بھی ایک آئے گا۔ یہ 2 ناول اپنی مرضی سے میں ریڈ کرنا چاہتی ہوں، یقین کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ اس کے بعد سے ہم آپ کے ریکویسٹڈ ناول کو لے کر چلیں گے دوبارہ سے، جسے ہم ابھی تک چلتے آ رہے ہیں۔ اور یار میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں، تم لوگ شاید مجھے کہتے تھے نا بہانے باز سمجھتے ہوگے یا جو بھی سمجھتے ہوگے، لیکن میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں دشت جنون کو بہت زیادہ ٹائم دوں۔ لیکن ابھی جو میں نے پلان بنایا وہ یہ ہے کہ میں نے دشت جنون کی میگا ایپیسوڈ ہی دینی ہے، ہفتے میں ایک دیا کروں گی، اور دیا کروں گی میگا۔ اب وہ تم لوگوں کی قسمت ہے کہ میں کل دوں، پرسوں دوں، جب بھی دوں گی میگا ایپیسوڈ، یہ وعدہ ہے۔ تو ابھی میں نے اتنی زیادہ بکواس کی، پورا دن میں نے اس ناول کو ریکارڈ کیا ہے، تو اب چلو ٹھیک ہے، گلا کی حالت تھوڑی برباد ہوئی پڑی ہے، تو ناول کو انجوائے کرو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کرو یار، مجھے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ بار میں اس لیے کہتی ہوں کہ بس عادت ہے، میں جس کو بھی ملتی ہوں نا، اپنے ارد گرد بھی کسی کو ملتی ہوں نا، تو اس کو کہتی ہوں کہ بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، تو تم لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھ لینا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ بہت جلد ملتی ہوں کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔